قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیں، اور گلوں میں پاؤ گے خوشبو کہاں سے باغ بغیر، سمجھنے بیٹھے ہو قرآن کو دماغ بغیر، بغیر عشق نبی اور تلاوت قرآن کہاں سے لاؤ گے تم روشنی چراغ بغیر؟ اور قیامت تک نہ اس ظلمت گدے میں روشنی ہوتی، یا رسول اللہ قیامت تک نہ اس ظلمت گدے میں روشنی ہوتی، تیری ذات گرامی مطلع انوار ہے ساتھ، اور بہت تھے دیکھنے والے۔ ابو جہل نے نہیں دیکھا حضور کو، ابو لہب نے نہیں دیکھا، اور وہ اس کرنی نہیں بن دیکھے، تو بہت تھے دیکھنے والے مگر سمجھا نہیں کوئی، یا رسول اللہ تجھے پہچاننے کو بھی نظر درکار ہے ساتھی۔ اور کبھی کا کاروان کیف و مستی لٹ چکا ہوتا، یہاں سب سو رہے ہیں ایک تو بیدار ہے ساتھی۔ اور یا رسول اللہ تیرے دامن میں آ کر معصیت دم توڑ جاتی ہے، تیرا دامن گنہگاروں کا پردہ دار ہے ساتھی، اور تو ہر افضل سے افضل ہے، تو ہر اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، تیری عظمت سے عالم میں کسے انکار ہے ساتھی۔ اور نہیں مخمور ہی پر منحصر یہ کیف کا عالم، جسے دیکھو محبت میں تیری سرسار ہے ساتھی۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ابھی آپ قرآن کے مطابق جو بیان سنیں گے، اور جہاں غیروں کے بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، ان کا پہلے ہی جواب دے دیا ہے بریلی کے تاجدار نے۔ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیوں تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، سمجھ لو ساری چیزوں کا نچوڑ اس میں ہے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یا یوں کہو باد رب قبل سب، باد اور قبل بہت آسانی کے ساتھ، پہلے مثال تمہید کے طور ہی سمجھ لو۔ ایک پودا دیکھا آپ نے، وہ ایک بیج پہلے زمین میں گیا، اس میں دو حصے ہوئے، ایک نیچے کو حصہ گیا، ایک اوپر کو آیا۔ اوپر کے حصے کو تنا کہتے ہیں، اور نیچے کے حصے کو جڑ کہتے ہیں، اس کو عربی میں اصل بھی کہتے ہیں۔ تو وہی اصل ہے، ارے بولو وہی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ تنا جو ہے اس پہ ہزاروں ٹہنیاں ہیں، لاکھوں پتے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، ان میں جو کچھ ان کو مل رہا ہے اسے مولوی صاحب دے رہا ہے، مفتی صاحب دے رہا ہے، کوئی انجینئر دے رہا ہے، یا اس کا مالک دے رہا ہے، جو کھیت کا مالک ہے، تو اس کو فیض دے کون رہا ہے یہ بتا دو۔ ارے بولو بھائی، اب کوئی دوسرا آدمی سوال کر لے، مجھے اتنا بتاؤ یہ پودا جو تمہیں دکھ رہا ہے اس کی جڑ ہے یا نہیں، تو بتاؤ آپ کیا کہو گے، ہے یا نہیں؟ ارے بولو بھائی، اچھا ہے، زندہ ہے کہ مردہ؟ اچھا ملی ہوئی ہے کہ کٹی ہوئی؟ اچھا ایک پتے سے ہے کہ سارے پتوں سے کنیکشن ہے؟ تو مولانا اتنے یقین سے کہہ رہے ہو، دیکھ کے آئے ہو کیا؟
نادان تجھے ہوش نہیں ہے؟ یہ پتوں کی ہریالی بتا رہی ہے، یہ پیڑ کا وجود بتا رہا ہے کہ اس کی جڑ زندہ بھی ہے اور متصل بھی ہے اور با فیض ہے، بے فیض نہیں۔ اگر مردہ ہو چکی ہوتی تو پیڑ، اور اگر کنیکشن کٹ چکا ہوتا تو پتے مرجھا جاتے، اور اگر فیض نہ دیتی اور ملی ہوئی ہوتی تب بھی پتے ختم ہو گئے۔ تو پتوں کی ہریالی بتا رہی ہے کہ کنیکشن ہے۔ اچھا، وہ سارا کا سارا جتنے بھی پتے ہیں، ایک بہت چھوٹی سی مثال دوں، کوئی ٹہنی کٹ کر، کیا ضرورت ہے؟ یہاں سے تو تھوڑا پانی ملتا ہے، میں کٹ کر دریا میں چلی جاؤں؟ وہ ہری بھری ٹہنی ٹوٹ کر دریا میں چلی گئی تو سوکھے گی کہ ہری رہے گی؟ پانی میں ہے بھائی، جہاں سے اس کا کنیکشن تھا، جہاں سے فیض ملتا تھا، وہ کنیکشن کٹ گیا۔ اگرچہ پانی تھوڑا تھا لیکن بافیض تھا۔ یہ بغیر وسیلے کے ہے، ڈائریکٹ ہے، یہ بے فیض ہے۔ بافیض اور بے فیض سمجھ لو تم، اگر مختصر طور پر سمجھ لیا نا تو بزرگوں کا معاملہ اور جو یہ آج بڑے بڑے خرنے کا گھوم ہے سب کا پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب میں پوچھ رہا ہوں، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے اور جڑ نیچے ہے، نظر نہیں آ رہی، پھر بھی سب کو کنیکشن میں ہے، سب سے تعلق ہے نا۔ ہاں، جو ٹوٹ گئی اس سے، وہ پانی میں بھی گئی تو سوکھ گئی، اب کنیکشن ہی نہیں رہا تو اسے کیسے بچائے؟ تو بزرگوں سے واسطہ رکھا ہوتا تو معاملہ الگ تھا، اور پہلے کہیں اور جگہ جوڑ لیا تم نے، تو بزرگ کیا کریں گے؟ جڑے گا بعد میں، پہلے کٹے گا تب۔ مولانا نے جو کہا نا، بدعقیدوں سے تعلق نہ رکھو، میں آپ کو قرآن کی اتنی سچی بات بتا دوں، یہ بری صحبت کتنی بری چیز ہے۔ سورہ نوح نکالو، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا ان بے ایمانوں کے ساتھ مت بیٹھ، نہیں مانا، پھر کہا اچھا میرے ساتھ آج تو آ جا تو، کہنے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کہ بیٹا آج پہاڑ پہ بھی کہیں بچاؤ نہیں ہے، وہ اوپر چڑھ گیا، موج آئی لے گیا، نبی ہیں نبی نوح علیہ السلام، بیچ میں بہت واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ بیٹا ہے، ذہن میں رکھنا میری بات۔ کہا مولا تیرا تو وعدہ تھا میں تیری عہد کو برباد نہیں کروں گا، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ قرآن ہے سورہ نوح، یہ نہیں معلوم نہیں ہے، قیامت تک بتانا تھا، اس لیے سیدنا نوح علیہ السلام رب سے باتیں کر رہے ہیں، مولا تیرا تو وعدہ تھا کہ میں تیری اولاد کو تو نہیں بچا لوں گا، وہ ہلاک نہیں ہوگی۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ نہیں کہا تیرا بیٹا نہیں ہے، بیٹا تو آج بھی ہے، رہے گا۔ انہو لیس من اہلک، وہ تیرا اہل نہیں ہے۔ اہل کہتے ہیں پیروکار کو، اہل کہتے ہیں تابع دار کو، اس لیے آل اصل میں متبی، پرہیزگار، ساتھ میں رکھنے والا، ورنہ فرعون کے تو اولاد نہیں تھے، آل فرعون کہاں سے آئے؟ آل فرعون کے متبی پیروکار۔ تو یہاں ولد نہیں کہا، ابن نہیں کہا، تیرا بیٹا ہے، لیکن انہو لیس من اہلک، وہ تیرا اہل نہیں ہے، تیرا فرما بردار نہیں، تیرے پیچھے چلنا والا نہیں۔ اور وجہ بھی بتا دی، انہو عمل غیر صالح، انہو عمل، اس کے عمل نیک نہیں ہے، غور کر لو،
नबी का बेटा, अमल अच्छे नहीं, सोहबत गलत, जहन्नम में गया, गर्क हो गया। नबी को इजाजत नहीं दी, हाथ उठाए इनके लिए। कुरान बता रहा तेरा बेटा है लेकिन तेरा पैरोकार नहीं है, परहेजगार नहीं है। और वहीं मानने वाली बूढ़ी खानदान में से भी नहीं थी, झोंपड़ी में थी। और जब रब की कुदरत है, याद रखो, नबी से नबी का मकाम ना समझना। नबी की जिंदगी नबी के लिए नहीं होती। लक़द कान लकुम, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए, नबी की जिंदगी उम्मत के लिए है, नबी के लिए नहीं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसलिए नबी फरमाते हैं मैं भूलता नहीं, मेरा रब मुझे भुलाता है। बोला क्यों भुलाता है? ताकि उम्मत के लिए सुन्नत हो जाए। तो हम भूले तो रास्ता भटके, नबी भूले तो रास्ता बने। नमाज में नबी भूले सजदा सहू का सलीका सीखे, ताकि उम्मत के लिए सुन्नत हो जाए। नबी भूलते नहीं। क्या फरमाते? मेरा रब मुझे भुलाता है ताकि उम्मत के लिए। तो जिनकी भूल रहमत है उनकी याद का, तो जिनकी भूल भी उम्मत की खातिर है, रब ने भुला दिया। जब कश्ती तूफान टल गया, जमीन पे आ गए, ख्याल आया भूलिया रह गई थी। उधर जाना हुआ तो बूढ़ी झोंपड़ी से निकल के कहती अल्लाह के नबी चलूं क्या, तूफान आने वाला है। बूढ़ी माँ तूफान तो आ चुका। कहा अल्लाह का शुक्र है जिस रब ने आपको कश्ती में बचाया था, आपकी मोहब्बत के सदके ने मुझे मेरी झोपड़ी में बचा दिया। अपने जहनों में एक चीज पैदा कर लो, मैं किसी मौलवी का फतवा नहीं सुना रहा आपको। वो आशिके रसूल जिन्होंने 70 मरतबा से ज्यादा अपने सर की आंखों से मुस्तफा की ज़ियारत की है। बातें विश्वास की बात है, वैसे की बात नहीं करता। जब आका अपनी कब्र अनवर में आराम फरमा है, तब कौन है वो? अल्लामा जामी, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी, जिनका आलम यह था कि वो मज़ारे अक़दस से कभी जिंदगी में उठे ही नहीं जब तक मुस्तफा ने हुक्म नहीं दिया बेटा जाओ, जब तक कब्र से नहीं उठे। और ये कहते हैं ना नबी कौन सी जबान जानते हैं? आका तो अरबी है ना, लेकिन अब्दुल रहमान जामी फारसी जबान थी। ईरान में जाम है, शरे जामी जिन्होंने लिखी, तो ये जाम के रहने वाले थे, फारसी जबान थी। तो आका इरशाद फरमाते बसलामत रवी, फारसी जबान, बसलामत रवी वो बाग आई, अब्दुल रहमान सलामती से जाओ और वापस आओ। एक मरतबा जब आखिरी बार आका ने इरशाद फरमाया बसलामत रवी, आंखों से आंसू जारी हुए। लोगों ने कहा आप तो इतने नसीब वाले, फिर रोने की वजह? कहा मेरा जिंदगी का आखिर वक्त आ चुका है, अब मैं दोबारा नबी की ज़ियारत के लिए यहां नहीं आ सकूंगा। कहा वो क्या? कि मेरे आका हमेशा फरमाते थे बसलामत रवी, वो बात आई अब्दुल रहमान सलामती से जाओ और वापस आओ। आज सलामती से जाने के लिए तो कहा है, आने के लिए नहीं कहा है। ये गैबदार नबी है, इन्हें मालूम है उम्र कितनी है। अब शायद मैं दोबारा नहीं आ सकूंगा। यही हुआ, घर पहुंचे इंतकाल कर दिया। वो यूं ही नहीं कह रहे थे, उन्हें मालूम था। आज जो कहते हैं ना ये गैब, मैं कुरान से सब चीज साबित करूंगा, जबर से रखना, लेकिन सुनो पहले। उन्हें मालूम था, बुखारी शरीफ पढ़ते ना जो आज, ये कमीने बुखारी को तो करीब भी नहीं जाते। अगर कसम खुदा की बुखारी के करीब जाते तो एतराज नहीं करते। क्यों? कहते ये काम नबी ने किया क्या, साहबा ने किया क्या जो तुम कर रहे हो? मैं उनसे कहता पूरी
زندگی میرا چیلنج ہے، ضعیف سے ضعیف حدیث دکھائیں، بخاری کی قید نہیں ہے۔ جو کام امام بخاری نے کیا وہ دنیا کی کسی ضعیف سے ضعیف حدیث میں ہو یا صحابہ نے کیا ہو ایسا؟ وہ کیا ہے؟ امام بخاری خود لکھتے ہیں جب وہ حدیث لکھتے تو پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر ایک حدیث لکھتے۔ اے غیر مقلدوں، چیلنج ہے، لاؤ کوئی حدیث جس میں لکھا ہو کہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرو، کپڑے بدلو، نفل پڑھو، پھر حدیث لکھو۔ تو امام بخاری نے یہ حدیث تو ملی نہیں، تو پھر کیوں کیا یہ عمل؟ پوری بخاری اسی طرح لکھی۔ اچھا کوئی صحابی نے کیا ہو تو بتا دو، یہ عمل کسی صحابی نے؟ تو امام بخاری کے سامنے یہ عمل نہیں تھا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اور وہ بھی عبادت سمجھ کے۔ تو اسی لیے تو کہتے ہیں بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتا۔ اور یہ عمل ان کا الگ سے نہیں تھا، قرآن سے ثابت تھا۔ کیوں؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَتُعَذِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ تو امام بخاری اتنی تعظیم کرنے والے تھے مصطفیٰ کی کہ ذات کی بات تو الگ ہے، وہ کلام کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ بغیر غسل کیے ہوئے کلام نہیں کرتے۔ تو جو کلام کی اتنی تعظیم کرے وہ ذات مصطفیٰ کی کتنی تعظیم کرے۔ اسی بخاری شریف میں ہے، جنگ بدر کا بیان نکالیں، کل کیا ہوگا یہ غیب ہے، کون مرے گا یہ غیب ہے، کہاں مرے گا یہ غیب ہے۔ اور میرے آقا نے یہ تینوں راز ایک دن پہلے کھول دیے، نشان لگایا جہاں ابو جہل مرے گا، یا عتبہ مرے گا، یا شیبہ مرے گا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دوسرے دن وہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا نہ بال ادھر تھا نہ ایک بال ادھر تھا، جہاں مصطفیٰ نے لائن کھینچی تھی وہ بے ایمان اسی لائن پہ مرے تھے۔ تو کل کون مرے گا یہ بھی نبی کو معلوم، کب مرے گا یہ بھی معلوم، کہاں مرے گا یہ غیب نہیں تو کیسے؟ تو اندازہ کیجئے اسی غیب پر۔ تو علامہ عبدالرحمن جامی کیا کہتے ہیں؟ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، عشق کا بندہ ہو جا نسب کو چھوڑ دے جامی، کہ دری راہ ابن فلاں کہ اس راستے میں فلاں کا بیٹا کوئی کام نہیں آئے گا، یہاں کام آئے گا تو اس نسبت مصطفیٰ کام آئے گا۔ یاد رکھنا نسبت، ورنہ ابو لہب ہاشمی ہے، مطلبی ہے، قریش ہے، یہ بھی مردود۔ قریش کو فضیلت، ہاشمی کو فضیلت، اور ہاشمی سے بھی بڑھ کر مطلبی ہے، خاص چچا ہے، پڑوسی ہے، لیکن نبی کی عظمت نہیں ہے دن۔ بولو مردود ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور حضرت بلال، یہ ابو لہب گورا بھی تھا، اس لیے ابو لہب کہا، اس کا نام نہیں لیا۔ انگارے کا باپ، انگارہ لال چیت ہوتا نا، اتنا خوبصورت تھا، نہ خوبصورتی کام آئی نہ قربت کام آئی۔ جب نبی کی محبت نہیں تھی تو مردود ہوا نا۔ اور ادھر رنگ کے کالے ہیں، آقا نہیں غلام ہیں، عرب کے نہیں حبشہ کے رہنے والے ہیں، اور حال کیا ہے؟ بدر اچھا ہے فلک پر یا ہلال اچھا ہے؟ ارے چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ پتا چلا عظمت مصطفیٰ۔ بالکل آپ ذہن میں رکھ لیں، علم اپنی طرف، عمل اپنی جگہ۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی، نہ علم فائدہ دے گا نہ عمل فائدہ دے گا۔ بغیر نسبت کے
نہ علم فائدہ دے گا نہ عمل. آپ کہو گے مولانا صاحب اتنی بڑی بات علم کے ہی تو سنا کہ علم بغیر عمل کے نہیں، عمل بھی ہو ہاں جب بھی برباد. چھوٹی موٹی مثال نہیں. ابلیس جاہل تھا کیا؟ ارے شیطان جاہل تھا کیا؟ عالم نہیں تھا. پھر عابد نہیں تھا کیا؟ ارے عمل تھا کہ نہیں اس کے پاس؟ عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، صوفی بھی تھا، نمازی بھی تھا، معلم الملکوت تھا. تم تو کہتے چھوٹا سا مدرسہ، وہ بھی تو مدرسہ چلا رہے. وہ تو فرشتوں کی گنتی نہیں شمار کر سکتے، اتنا بڑا مدرسہ چلاتا تھا. یہ معیار نہیں ہے، معیار دیکھ لینا. اچھا کہتے عمل 6,500 کروڑ برس عبادت کی ہے. مفسر فرماتے ہیں اگر اس کے سجدے زمین پہ بچھائے جائیں تو زمین میں ایک رائی کے دانے کے برابر جگہ نہیں رہے گی جہاں اس کے سجدے نہ ہو. اتنا عابد بھی تھا، پھر مردود کیوں ہوا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھ لو. بہت سے کہتے ہیں کہ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تو مسلمان تو کتنے ہیں جو سجدے نہیں کر رہے؟ جمعہ والے کہ ان کو کیا کہو گے؟ غلط ہے. سجدہ نہ کرنے سے نہیں مارا گیا. اس نے کوئی چوری نہیں کی تھی، زنا بھی نہیں کیا تھا، کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا. پھر وجہ سمجھ لو. قرآن نے ساری چیزیں کھول کے بیان کر دی، لیکن چاہیے عقیدت و محبت. اچھا کہتے ہیں جو سجدہ نہ کرنے سے مارا گیا، تو میں آپ کو بتاؤں اللہ نے فرمایا سجدہ کرو. یہاں سے سمجھ لو میری بات. یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے آج ہی اگر آپ نے غور سے کیا. تو پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے اور جب آدم علیہ السلام کے بعد ہی تو شریعت شروع ہوگی نا. تو شریعت بعد میں آئے گی. پہلے اللہ نے حکم کیا کیا؟ اے فرشتوں سجدہ کرو. ارے بولو بھائی، کس نے حکم دیا تھا؟ یہ کس کو حکم دیا؟ فرشتوں کو. کس کے سامنے؟ قدرت رب کے سامنے. رب اپنے سامنے حکم دے رہا ہے سجدہ کرو. سجدہ کس کو کریں؟ آدم کو. سجدہ تعظیمی تھا. ذہن میں رکھ لیں میری بات. آج بھی سارے فتنوں کی جڑ یہی ہے کہ توحید کی آڑ میں توہین کرتے ہیں اور تعظیم کو شرک کہتے ہیں. آج تعظیم ہی کو شرک کے فتوے لگاتے ہیں. تو اللہ نے پہلے ہی وہ معاملہ بند کر دیا. اگر کوئی محبت سے دیکھے تعظیم کو توحید کی آڑ میں شرک نہ کہنا. تعظیم اور ہے، عبادت. بولو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ ارے بولو بھائی. تو سجدہ کر کے بھی وہ مسلمان رہے کہ نہیں رہے؟ کیوں؟ وہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا. اچھا شیطان کیا کہا؟ اکڑ گیا. شیطان نے سجدہ کیا؟ نہیں کیا. اچھا وہ تعظیمی سجدہ تھا کس کے لیے؟ ہاں بھیا تشریف رکھیے. ایک بار درشی پڑھی صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اب آپ ذہن میں رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ تعظیمی کرو. تو سجدہ سب نے کیا. تو جنہوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا وہ سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں جو فرشتوں کے سردار بن گئے.
اب یہاں سے جب آپ نے دیکھا تو شیطان اکڑا رہ گیا، سجدہ نہیں کیا۔ اب قرآن سب پڑھتے ہیں، ذہن میں رکھنا، اللہ نے یہ نہیں کہا تو نکل جا۔ اگر کوئی بتائے مجھے تو کیا ہو، سجدہ نہیں کیا لیکن اللہ نے نکالا نہیں، کیوں؟ قیامت تک قرآن ہدایت ہے اور یہ سمجھایا جا رہا ہے سجدہ نہ کرنے سے وہ بربادی نہیں آتی جو عقیدہ بگڑنے سے آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا، او شیطان، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو سجدہ تو نے کیوں نہیں کیا؟ اب یہاں سے چھپا چور نکلا تو کیا کہا؟ انا خیر منہ، عقیدے کی خرابی کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو تعظیم نہ کرنے کی وجہ کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اور جیسے یہ کہا کہ اس کو تو آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا کہ وہ اوپر ڈالو تو نیچے آئے، مجھے آگ سے پیدا کیا نیچے جلاؤ اوپر جائے، ظالم کو یہی نہیں پتا چلا کہ عاجزی ہی تو ہے کہ زمین میں باغ ہوتے ہیں اور آگ کی شدت کی بنا پر وہاں راکھ ہوتی ہے، باغ نہیں ہوتے۔ تو جب عقیدہ خراب ہوا، دل میں آدم کی عظمت نہیں رہی، تو رب نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، مردود، نکل جا تو شیطان۔ تو عقیدہ خراب ہوا تب نکل، ورنہ سجدہ نہ کرنے کے بعد ضرورت نہیں تھی پوچھنے کی۔ اس لیے پوچھا کہ کیوں نہیں کیا، تو اس کا عقیدہ خراب نکلا۔ اور جب تعظیم سے انکار کیا تو بولو اس کا علم عمل بیکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو بھائی، اگر اس نے تعظیم سے انکار کیا تو اس کی کروڑوں برس کی عبادت برباد ہو گئی۔ ہمارے پاس 100 سال کی عمر نہیں ہے تو 100 سال کی عبادت کہاں سے ہوگی؟ اور ادب ہی کی بنا پر سن لو، 70,000 جادوگر ہیں، یہ بھی قرآن۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے پہ آئے، وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، ساری برائیاں ان میں موجود ہیں، اور جب مقابلے کا وقت آیا تو وہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ ہم سے بڑے ہیں، دل میں جگہ پیدا ہو گئی کہ یہ بڑے ہیں، اور اسی جگہ کی بنا پر انہوں نے کہا جی آپ پہلے ڈالیں یا ہم؟ مقابلے سے ہٹے نہیں، ابھی صرف ادب کر لیا۔ یہ قرآن کا انداز دیکھیے، 70,000 جادوگروں نے بڑا سمجھ کر اجازت لی تو رب نے فرمایا میرے کلیم یہ تیرا ادب کرے، اب میں انہیں جہنم میں ڈالوں، یہ میری مرضی کبھی نہیں ہے، میری قدرت برداشت نہیں کرے گی، میں نے انہیں سجدے میں ڈالا۔ تو ایک ادب کی بنا پر 70,000 جادوگروں کو 4 خوبیاں مل گئی، مومن ہو گئے، صحابی ہو گئے، شہید ہوئے، اور سب کے سب جنتی۔ اب مجھے بتا دو ان کے پاس کون سا عمل ہے؟ کیوں؟ نماز کا وقت چاہیے تھا، ایک نماز کا بھی وقت نہیں ملا جو نماز پڑھتے، روزے کے لیے پورا دن چاہیے، فرعون نے ان کو شہید کر دیا، تو ایک ادب کے بلبوتے پر 70,000 جادوگروں کو ادب کے صدقے میں ایمان بھی ملا، صحابیت بھی ملی، شہادت بھی ملی اور جنت بھی ملی۔ تو اس لیے با ادب با نصیب بے ادب، ہاں یہ سب سے بڑی جو بد مذہبوں کی صحبت یا ان کے قریب جانا ہے، یہ سب سے بری بلا ہے۔ بد کی صحبت میں نہ بیٹھو، اس کا ہے انجام برا، بد نہ بنو گے، بد کہلاؤ، بد اچھا بدنام ہو۔ اور یہاں سے ایمان کے ساتھ اگر غور کرو گے تو جادو سے مومن نہیں ڈرے گا۔ جادو کیا مار سکتا ہے؟ اگر مار سکتے تھے تو یہ 70,000 جادوگر تھے نا، فرعون نے بلایا تھا، اور جو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، وہ 70,000 جادوگر ایک ہو جاتے کہ ہم جادو سے تجھے ماریں گے۔
تو جادو میں مارنے کی طاقت ہوتی تو مار دیتے. یہ سچائی ہے جو آج ہمارے اندر بدعقیدگی آ رہی ہے نا، اس پر بندش کر رکھی ہے، اس کا کاروبار بند کر رکھا ہے. ابے خدا دینا چاہے اور کوئی بندہ بند کر دے. یہ بچہ دے گا کہ نہ دے گا رب کی مرضی. تجھے کا ایمان کہاں سے پتہ چل گیا کہ اس کی کوکھ بند کر رکھی ہے اس لیے اس کے بندہ بچہ نہیں ہوگا؟ تو گویا اس کا بھی ایمان گیا اور جس نے یقین کیا اس کا بھی ایمان گیا. ابے اللہ دے گا اس کی مرضی، نہ دے گا اس کی مرضی، کب دے گا اس کی مرضی، لڑکا دے گا یا لڑکی دے گا. اب جس نے یہ عقیدہ کر لیا کہا کہ بند کر رکھا، یعنی اللہ تو دینا چاہتا ہے، کسی باپا نے یا کسی نفس دینے والوں نے بند کر دیا معاذ اللہ، تو اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی بندہ آ سکتا ہے؟ دوسری بات، معجزے کے مقابلے میں جادو، تو جادو معجزے کو ختم نہ کر سکا، معجزے نے جادو کو ختم. اور اجمیر کی دھرتی پر پرتھوی راج چوہان کے زمانے میں جوگی جے پال کا جادو غریب نواز کی کرامت کو ختم نہ کر سکا. البتہ غریب نواز کی کرامت میں جوگی جے پال کا جادو، ارے بولو، ختم کیا کہ نہیں کیا؟ اور ہمیں بھی دیا. کون سی چیز تھی؟ آیت الکرسی. تو جس آیت الکرسی کے ذریعے غریب نواز محفوظ رہے، وہی آیت الکرسی آج بھی تو قرآن میں موجود ہے. پھر ہم کیوں گھبرائیں؟ ہمارے سامنے تو اتنی کھلی دلیل ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ یقین محکم، عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی سنتی. مومن پھر آئیے، یہ ساری چیزیں ایمان کے لیے نا بھیا. ارے بولو بھائی، ایمان. اور ایمان کیا اصل میں؟ محمد کی محبت، دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ. کوئی اللہ کو مانے، ساری چیزوں کو مانے، نبی کو نہ مانے، مسلمان ہو جائے گا؟ کیوں؟ وہ جھوٹا ہے. اللہ کو مانا کیسے یہ تو بتا. کس نے پتہ دیا؟ قرآن کا انداز دیکھو گے نا تو میرے بھائی پہلے نبی کو مان. یہی ہمارے لوگ گمراہ کرتے ہیں. دیکھو اللہ سے بھی آگے بڑھا دیا انہوں نے معاذ اللہ. ابے ظالم، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. پہلے مصطفیٰ کو مان، پھر خدا کو مان. قل هو اللہ احد، قرآن میں ہے نا. ارے بولو بھائی. تو قل سے مراد حضور ہے، ہوا سے مراد خدا ہے. تو قل پہلے کا ہوا پہلے. تو محبوب تو کہہ دے تو جہاں کل ہوگا وہی وسیلہ ہے. بات تو میری ہے، محبوب بیچ میں تو ہے. بندے بھی میرے ہیں، بات بھی میری ہے میری، لیکن میری بات بھی بندوں تک تو پہنچا دے. تو قرآن رب نے دیا، ہمارے گھر میں آیا کہ نبی کے ذریعے سے آیا. تو قرآن ملا نبی کے صدقے میں، ایمان ملا نبی کے صدقے میں، خود خدا ملا. اس لیے بہت پتے کی بات اعلیٰ حضرت نے بات، جبھی تو کہتے ہیں کمال یوں ہی نہیں، اعلیٰ حضرت بڑی بڑی باتوں کو ایک شعر میں جمع کر دیا. دادا وجود میں پہلے ہے، تعلق میں باپ بعد میں ہے. باپ سے تعلق پہلے ہے، تو بیٹے کا باپ سے پہلے تعلق ہے کہ دادا سے؟ ارے بولو بھائی، باپ سے. اور اگر کوئی کہے میں اپنے باپ کا تو نہیں ہوں، دادا کا پوتا ضرور ہوں، تو جو اپنے باپ کا بیٹا نہ ہو دادا کا پوتا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ ارے دادا تو وہ ہے جو باپ کا باپ ہے. پہلے باپ کو تو مان. جب تو باپ کو نہیں مان سکتا تو باپ کا باپ دادا ہوتا ہے، اور جو اس کا بیٹے کا نہیں ہے وہ پوتا بھی اس کا. اسی لیے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اے خدا ہم ہیں ان کے. کیا تاج؟ ہم ہیں ان کے، یعنی مصطفیٰ، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا؟ ہم نبی کے ہیں، نبی تیرے ہیں، تو ہم بھی. یہ مذاق نہیں ہے، قرآن حدیث کو سمجھا نہیں.
ورنہ فاران کی چوٹی پر آؤ میرے آقا کی سنت کو دیکھو، تو میرے آقا نے فاران کی چوٹی پر یہ نہیں کہا اللہ کو مان لو، یہ نہیں کہا لا الہ پڑھ لو، پہلے کہا لوگوں بتاؤ تم نے مجھے کیسے پایا؟ بولو اپنی پہچان کرائیں گے خدا کی؟ اپنی؟ تو سب نے کہا تو امین و صادق ہے۔ یہ صحابی نے لقب نہیں دیا، جب آپ نے تجارت کی ہے تو کفار مکہ نے بگڑے ہوئے حالات میں بھی آپ کو امین و صادق کہا، تو کہا اگر مجھے مانتے ہو تو سن لو میں خبر دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پہاڑ پر ہے، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اوپر بھی نیچے بھی، تو فرمایا میں نبوت کے پہاڑ پر ہوں، رب سے لیتا ہوں تمہیں دیتا ہوں، رب سے سنتا ہوں تمہیں سناتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کو ایک مان۔ تو پہلے اپنے کو منوایا پھر اللہ۔ تو یہی ہے اصل محبت۔ تو جس نے نبی کو مان لیا اس نے پورے دین کو مان لیا، اور سارا دین مانے اور نبی میں کمی کرے مسلمان۔ اس لیے حضور مصطفیٰ بھی ہیں مجتبیٰ بھی ہیں۔ بولو اللہ نے چنا ہے نا، انسانوں میں سے نہیں چنا، مومنوں میں سے نہیں چنا، کس میں سے چنا ہے؟ رسولوں میں سے، چنے ہوئے میں سے۔ اب جو یہ کہتا نا اتنی حد تعریف کرتے اتنی تعریف کرتے، میں ان سے کہتا ہوں خدا کے بندو قرآن پڑھو۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ایک نشانی بتا دی جیسے کلیم ہوئے خلیل ہوئے، لیکن اب معاملہ آیا ورفع بعضهم درجات، یہ ہمارا عقیدہ ہے، دینے والا رب ہے، اللہ کو معلوم ہے اللہ نے کتنی خوبیاں دی ہیں۔ بولو اللہ کو معلوم ہے نا، لیکن جس کو معلوم ہے وہ حد بیان نہیں کر رہا، اور جس بے ایمان کو حد نہیں معلوم ہے وہ بیان کرتا پھرتا اتنا کہاں سے اتنا کہاں سے۔ اب غور تو کر، جس کو حد معلوم ہے وہ تو حد نہیں بیان کر رہا، کیا بیان کیا؟ ورفع بعضهم درجات، اور بعض اے محمد رسول اللہ وہ ہیں جن کو درجوں بلند۔ تو رب نے حد بیان، جس کو معلوم ہے وہ تو حد بیان نہیں کر رہا، اور جس کو معلوم نہیں ہے وہ الجھا ہوا ہے کتنا کتنا۔ تو یاد رکھو ایمان پیدا کرو تو نبی کی عظمت کا منکر کبھی مسلمان ہو نہیں، ان کے علم میں شک کرنے والا مسلمان ہو نہیں۔ اب یہاں سے ذہن میں رکھ لو پہلی باتیں جو، تاکہ آپ ابتدا سے چلتے شروع۔ یاد رکھیے کہ احکام جو ہمارے اوپر فرض ہیں وہ کئی طرح کے ہیں۔ زکوٰۃ سب پہ فرض ہے کیا؟ مالدار ہر وقت فرض ہے کیا؟ سال میں۔ روزہ سب پہ فرض ہے کیا؟ نہیں۔ بیمار اگر مسافر ہے تو بعد میں رکھے گا، لیکن نماز سب پہ فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، سب پہ فرض ہے اور ہر حال میں، لیکن کیا ہر وقت فرض ہے؟ ارے بولو بھائی، وقت ہے نا، وقت سے پہلے اور وقت کے بعد بھی قضا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نماز یہ فرض تو ہے لیکن موقت ہے، یہ سمجھ لو، یعنی وقت پہ متعین ہے۔ اب یہاں بھی دو چیزیں میں آسانی آپ کو سمجھا دوں گا۔ ایک، حج بھی موقت ہے لیکن زندگی میں کبھی بھی ادا کرو گے تو ادا ہو جائے گی، اس کا پوری زندگی وقت ہے۔ زکوٰۃ بھی جب بھی دو گے، سال میں فرض ہوگے لیکن جب بھی دو گے ادائی ہوگی، قضا۔ صدقہ فطرہ بھی جب بھی دو گے ادائی ہوگا، قضا۔ یہ بہتر ہے کہ عید سے پہلے دے دو، لیکن نماز وقت پہ ادا کی تو ادا ہے، ورنہ یہ اس کو کہتے ہیں موقت، وقت متعین۔ اب ایک عمل سنو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادھر تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تو
تو ڈاکٹر اقبال نے بڑے پتے کی بات کی تھی کہ ناؤ طوفان کی دھاروں کو بنایا ہم نے، بستر آگ کے شعلوں پہ بچھایا ہم نے، دیکھ کے ہم کو فرشتوں نے کیے ہیں سجدے، دل کو جب نور محمد سے سجایا ہم نے۔ وہ سجدہ بھی اصل میں نور مصطفیٰ کے لیے تھا۔ آقا کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا تو سجدہ، لیکن یہاں تو ایک وقت کے لیے سجدہ تھا پھر ختم ہو گیا۔ لیکن مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ ان اللہ، اب آپ ذہن میں رکھنا، سارے اعتراضات آپ دیکھ لو، فرشتوں نے سلام پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ تو یہ سن لو، پھر صحابہ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو اعتراضات آتے ہیں اپنے ذہن میں رکھو، پھر قرآن سنو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے۔ یہ علماء سے پوچھ لو، کوئی بھی ہے گرامر والا، یہ مضارع ہے، حال استقبال ہمیشہ پہ دلالت کرتا ہے، ہمیشہ۔ کون سے ٹائم؟ ارے کون سے ٹائم؟ فجر کے ٹائم، عصر کے ٹائم، عشاء کے ٹائم؟ اچھا، یہ تو فرشتوں کی بات ہو گئی، وہاں صرف درود ہے۔ اب آپ کے لیے کیا حکم مل رہا ہے؟ دو چیزوں کو مل رہا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں درود پڑھو ثواب ملے گا، اور سلام پڑھو گو انشاءاللہ جواب ملے گا۔ وہ ملا ہے عاشقوں کو سینکڑوں واقعات ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، نبی پہ درود پڑھو، یا مقید نہیں کیا، وسلموا تسلیما، اور سلام پڑھو جو سلام پڑھنے کا حق ہے، سلام پڑھو جو سلام پڑھنے کا۔ اب بتاؤ، یہ سلام پڑھو، درود پڑھو، صبح کے ٹائم پڑھو کہ شام کے ٹائم پڑھو؟ دن میں ایک بار پڑھو کہ 10 بار پڑھو؟ نماز سے پہلے پڑھو یا نماز کے بعد میں پڑھو؟ اب جنہوں نے اعتراض کیا ہے کہ اذان سے پہلے سلام، صلاۃ و سلام کہاں ہے، ان سے دعویٰ ہے کہ وہ دعویٰ پیش کریں کہ قرآن میں کیا یہ ہے کہ اے ایمان والو درود و سلام پڑھو مگر قبل نماز نہیں، یہ قبل صلاۃ اذان نہیں، یا بعد اذان نہیں، یا قبل تکبیر نہیں، کہیں منع ہے؟ جب یہ مطلق ہے تو جو اس کو مقید کرتا ہے وہ قرآن میں تحریف کرتا ہے، اور قرآن میں تحریف کرنے والا مسلمان۔ ارے قرآن میں یہ تو نہیں ہے نا کہ تم درود و سلام تو پڑھو لیکن اذان سے پہلے مت پڑھنا یا تکبیر سے پہلے مت پڑھنا، کہیں روکا ہے؟ جب یہ عام ہے تو اب اس کو روکنا قرآن کے خلاف ہے۔ ارے بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی؟ تو ان سے پوچھو آپ کہ یہاں کون سے وقت روکا ہے؟ اچھا، یہ تو پوچھ لیا کہ درود پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، اس سے تو اعتراض ہے، لیکن اذان سے پہلے ہلو ہلو مائی ٹیسٹنگ ہلو، آج تک کسی نے اعتراض کیا کہ یہ اذان سے پہلے ہلو مائی ٹیسٹنگ، یہ کھٹ کھٹ کرنا یہ کہاں ہے؟ کبھی پوچھا؟ یہ عمل بیکار ہے، اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ یہی تو علماء اہل سنت کا کمال ہے کہ بیکار عمل سے بھی بچ جاؤ۔ تم اذان دینا شروع کر دو اور مائک خاموش ہو، تمہیں کیا پتہ چلے؟ بجا کھٹ کھٹ کرنے کے اور ہیلو مائک ٹیسٹنگ کہنے کے تم درود پڑھ لو نا، تو مائک کا پتہ بھی چل جائے گا کہ مائک چالو ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا اذان شروع ہونے والی ہے، لوگوں خاموش ہو جاؤ۔ کہیں نہیں اذان شروع ہو جائے تو ادھورے رہ جائے، اس لیے کہ اذان کے وقت میں جو لوگ کام ساتھ کرتے رہیں یا جو دھندے اپنی باتیں کرتے رہیں، خطرہ ہے کہ کفر پہ نہ بنے۔ اذان جب ہوتی ہو تو خاموش ہو جاؤ۔ تو یہ احسان ہے علماء اہل سنت کا کہ تمہیں اذان سے پہلے مؤذن درود و سلام پڑھ کر ہی اطلاع دے دیتا ہے لوگوں اذان ہونے والی ہے، اس کو اذان میں شامل نہیں کیا ہے، اذان سے پہلے۔
اور پھر مائک بھی چیک ہو گیا، بیکار باتوں سے بھی اب تم ہی سمجھ لینا کھلی رنجش تیرے طرز بیاں سے نہ تھی دل میں تو کیوں نکلی زبان سے، کھٹ کھٹ کرنے پر تو اعتراض نہیں کیا، ہیلو مائی ٹیسٹنگ پہ آج تک نہیں پوچھا، لیکن درود پڑھ لیا تو اعتراض ہو گیا۔ پتا چلا اندر کا چور کچھ اور ہے۔ اب جو ہے قرآن کو میں نے پڑھا، یہ قرآن جس میں شک، ارے بولو شک نہیں ہے۔ اب جب جب تم عظمت نبی بیان کرو گے تو جب جب یہ شرک اور کفر کے فتوے لگیں گے تو میں کہتا ہوں آئیے، پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اور قرآن سنو، قرآن میں ٹکراؤ جو مانے وہ کافی، قرآن میں ٹکراؤ نہیں۔ اور سیدنا عیسیٰ اللہ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہیں مٹی سے پرندے بناتا ہوں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، خالق تو اللہ ہے، اور عیسیٰ اللہ کیا کہتا ہے میں پیدا کرتا ہوں۔ بولو ٹکراؤ ہے؟ اب جو کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو ان کے نزدیک ٹکراؤ ہے، ان کے نزدیک شرک ہے۔ وہ کہتا میں پوچھتا ہوں، اور رب نے فرمایا میں نے انسان کو بنایا مٹی سے، اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں، پھر پھونکتا ہوں تو زندے ہو جاتے۔ اب جو کہتے ہیں کہ کوئی ایک پر مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتا، ان سے کہو بے ایمان تو کہہ رہا ہے کہ مچھر کا پر نہیں بنا سکتے، اور یہاں تو پورا پرندہ بنا دیا، اور پھر بھی ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا کہا باذن اللہ، اللہ خالق ہے ذاتی طور پر، اور عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا کیا اللہ کی عطا سے۔ بولو اللہ کی، ذہن میں رکھنا اللہ کی۔ اب فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو، یا رسول اللہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبض و اختیار ہے۔ تو خالق رب ہے، مالک مصطفیٰ ہے۔ گھڑی پہ دیکھا کہ جی کے نام ٹائٹن، نیچے لکھا محمد اسحاق، کون سا صحیح ہے؟ کہا دونوں صحیح ہیں، بنانے والی کمپنی ٹائٹن ہے، پہننے والا مالک محمد اسحاق ہے۔ تو جنت میں بھی لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پتے پتوں پر، دروازوں پر، جنت کے ہر مکان پر جہاں لکھا ہے اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا، تو غیر اللہ جو سمجھتے وہ سمجھے وہ جنت ان کے لیے حلال ہے کہ حرام ہے۔ ظالم اتنا ہی نہ سمجھ سکے غیر اور ہے اہل اور ہے، یہ غیر اللہ شیطان ہے، دشمن ہے، بت ہے، اور اللہ کے ولی جو ہے وہ غیر نہیں ہے، وہ اہل اللہ ہے، وہ ولی اللہ ہے۔ ہمارے بھی اپنے بیگانے ہوتے ہیں، بیگانوں کی کوئی سفارش نہیں چلتی اور اپنوں کی سفارش چلتی ہے۔ تو ایسے اللہ کے جو اپنے ہیں ان کو ولی اللہ کہتے ہیں، وہ جو غیر ہیں وہ بت ہیں۔ اس لیے سن لو، آج آپ میں سے جو گمراہ ہوتے ہیں ان کی مین وجہ یہی ہے کہ اپنے بزرگوں سے ہٹ گئے۔ کتنی مرتبہ قرآن سے سنتے، میں نے آپ کو کہہ دیا قرآن صاف کہتے یضل بھی کثیرہ، بہت سے گمراہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا گمراہ فرقہ خارجی، کیا ہے ان کی نشانی؟ یہ آئیں گے دیکھو قرآن میں لکھا ہے یہ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، یہ تمہارا کوئی بھلا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا خدا کے بندے شرم نہیں آتی تجھے؟ ارے تو اپنے اوپر سے مکھی اڑا سکتا کہ نہیں؟ اڑا سکتا ہوں۔ پھر یہ بات ہو کس کی رہی ہے؟ یہ خواجہ داتا کے بارے میں تو کہہ رہا بے ایمان، بتا قرآن میں ہے خواجہ کا نام، داتا کا نام ہے، غوث کا نام ہے تو بتا، کیا حضور کے زمانے میں تھے ان کے مزار کرنا؟ تو قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت کون تھے جن کو پوجا جا رہا تھا؟
उस वक्त कौन से मजार थे पता? क्या साहबा ने? ना ना, तो उस वक्त बुत थे, उन पे शहद चढ़ा देते, मक्खी शहद चूसती, वो बुत मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। बात तो बुतों की हो रही है और फिट कर रहे हैं वलियों को। बात काफिरों से हो रही है और आयतों को फिट कर रहे हैं मुसलमानों को। वरना चैलेंज है, वो जो ऐसे बेईमान लोग हैं वो आए और औलिया इकराम की शान में जो फिट करते जरा बात करें। कुरान तो कहता अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक इतनी तीन तहकीक के साथ में अल्लाह के जो दोस्त हैं उन पर न कोई खौफ है न गम है, ये नहीं जीतेगी। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, उनके लिए दुनिया में भी खुशखबरी है, आखिरत में भी खुशखबरी है। और जीते जी मैं आपको बताऊं, बहुत पक्का, मैं खुद उन बुजुर्ग की जियारत करके फातिहा पढ़ के आया पाकिस्तान, दातागंज पहलू में ही है। एक अंग्रेज जो मुसलमान हो गया और सीधा इनके हत्थे चढ़ गया। अब तो इन्होंने, बहुत बड़ा आदमी था, उसको घुमाया कि ये मुसलमान वो हुआ। उनका इनसे एक जवाब था कि ये बताओ, ये जो मैंने कुरान में पढ़ा है कि बिल्किस का तख्त 2 महीने का रास्ता जाने का, 2 महीना आने का, और तख्त को आसिफ बिन बरखिया कैसे लिया है थोड़ी देर? अभी जवाब क्या देते? जवाब ना दे पाए। घूमते घूमते किस्सा मुख्तसर वो लाहौर की तरफ से गुजरना हुआ और दाता दरबार से जब गुजर रहे थे तो उसने कहा रुको रुको। कहा नहीं यहां ना रुके, यहाँ बिदतियों का मामला है ना। कहा नहीं, मुझे तो यहाँ वफा की बू आ रही, मैं यूं, इतनी भीड़ जिंदों पे नहीं होती, और अगर ये कब्र वाले हैं और फिर एक तबका नहीं है, उलमा भी है, औलिया भी है, लीडर भी है, बड़े बड़े हर तबके के लोग हैं, कुछ तो है बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दा। अब रोक नहीं सकते थे। खुदा की शान देखिए, वो वहां पहुंचे और जैसे ही सीढ़ियों में चढ़े, एक बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाले, बेटा चाय चाहिए कि जी गर्म हो जाए, बहुत बढ़िया, मौसम भी ठंडा है। यूं हाथ किया और चाय की कप काफी। अब जैसे चाय की प्याली दी, चाय की प्याली हाथ में आना था, बेहोश हो गए। अब लोगों ने पानी छिड़का, ये किया, होश में आए, कहा वो बाबा कहां है? तो वो बुजुर्ग का तो पता भी नहीं होता। उसने कहा आप जाओ, तुम भागो यहां से, अब मैं अपने मकसद को पहुंच गया, अब मैं इस दर से नहीं जाऊंगा। जो मेरा एक ही एतराज था, सबको इस्लाम को मैंने मान लिया था, लेकिन कुरान की आयत पर कि ये कैसे आया मुझे शक था, आज वो जवाब मुझे मिल गया है, अब मैं इस दर से नहीं जाऊंगा। कहा मामला क्या है? कहा नादानो, तुम्हें पता है ये चाय की प्याली कहां की थी? ये लंदन में मेरे गांव की, मेरे घर की चाबी प्याली। जो मेरे दिल में एतराज था ना कि वो कैसे लेकर आए, पहले अभी बहुत सौ को मालूम भी नहीं हुआ वाकया, तो वाकये को भी जरा थोड़ी वक्त मुख्तसर में सुन लो। बिल्किस का तख्त था 7 कमरों के अंदर, 80 गज लंबा था, 40 गज चौड़ा था, 23 गज ऊंचा था, और 7 कमरों के अंदर बंद था। किस्सा मुख्तसर कि वो वहां से रवाना हो चुकी थी और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है जो उसके तख्त को लेकर आए उसके आने से पहले। अब आप सोचो, 2 महीने का रास्ता जाने का, 2 महीना, और वो वहां से चल चुकी और वो तन्हा जा रही है। यहां से कोई जाएगा फिर उसको लेकर आएगा, तो बहुत मुश्किल मामला है। लेकिन नबी हैं, नजर है सब पर। तो एक जिन इफरीत खड़ा हुआ कि मैं लाऊंगा जी, आपकी बैठक के खत्म होने से पहले, यानी 4 घंटे बैठक चलती है 8 से 12 बजे तक, तो 4 घंटे से पहले ले आऊंगा ना, यानी इससे भी पहले। आप भी तो ला सकते थे ना,
لیکن قیامت تک یاد رکھو نبیوں کی زندگی نمونہ ہے، قیامت تک بتانا ہے کہ ولیوں کا پاور کتنا دے، اور بیان اس کو روایت نبی کرے، اور بیان قرآن میں ہے کہ ولی کی طاقت دیکھنا تو دیکھ۔ اب سنو قرآن، وقال الذي عنده علم من کتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جس کے پاس کتاب کا علم تھا زبور کا، اور وہ کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی امتی۔ اور یہاں جو کہیں کہ میرے مرید کا، یا میرے مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور وہ مجھے مدد کو پکارے تو غوث پاک تجھ پاک کے فرمائے میں پہنچ جاؤں گا۔ تو کہتے یہ کیسے ہوگا؟ تو سن ایسے ہوگا۔ وہاں سلیمان علیہ السلام کی امتی، اور یہاں امام الانبیاء کے بیٹے، اور وہ زبور کے عالم، یہ قرآن کے عالم۔ جب مقتدی کے امتی کا علم کا عالم یہ ہے تو امام الانبیاء کے لال کی پاور کا عالم۔ تو کیا کہا؟ میں لاؤں گا، اور لانا تب ہوتا ہے جب جانا ہو، تو میں جاؤں گا بھی، اور یہاں ایک پل کے لیے بھی ہٹے نہیں۔ اور کتنی دیر میں لائیں گے؟ پلک جھپکنے میں۔ اب قرآن سنو، وقال الذي عنده علم من کتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، آصف بن بختیار رحمۃ اللہ علیہ نے، انا آتیک بہ، میں اس کو لاؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے، فلما رآہ مستقرا عنده، دیکھا تو پاس میں رکھا ہے، ابھی کہہ رہے لاؤں گا، ادھر دیکھا تو یہاں سے گئے بھی نہیں، اور گئے بغیر لائے بھی نہیں، تو وہاں بھی گئے، راستے میں بھی تھے، یہاں سے ہٹے بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں اتنی جگہ کیسے؟ تو بول تو بتا، قرآن میں شک کرے کافر؟ اور یہ قرآن سے موجود کہ آصف برخائی یہاں بھی تھے اور گئے بھی تھے اور لائے بھی تھے، تو وہ ایک وقت میں اتنی جگہ ہو سکتے ہیں، تو غوث پاک ایک وقت میں 70 مریدوں کی دعوت کیوں نہیں کھا سکتے؟ ارے بولو، سمجھ میں آ گئی نا؟ ان کی نیتوں میں فطور ہے۔ بہت سے کیا کہتے ہیں، دیکھو اللہ رسول کے سوا نا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا چاہیے۔ ہمارے بھائی بیچارے پریشان ہو جاتے، بات تو سچی کہہ رہا، بڑا بے ایمان ہے، پکا کافر۔ کیوں؟ کہ 7 چیزیں ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، ایک اب انکار کرے تو؟ ارے بولو، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان 7 چیزوں میں سے ایک کا بھی انکار کرے گا تو؟ اور جو کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا چاہیے، صرف 6 کو انکار کرے، وہ کافر رہ جائے گا؟ ارے ظالم، فطرت تیری خراب ہے۔ کہنا تو یوں کہ اللہ کے سوا اللہ کسی کو، اب بتاؤ تم نے اللہ کے سوا اللہ مانتا کوئی کسی کو؟ اللہ کے سوا کوئی اللہ ایک ہے۔ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ ذہن میں رکھو گی میری بات؟ تو پتہ چلا اللہ کے سوا اللہ کوئی مانتا، اور یہ بے ایمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا چاہیے۔ بے ایمان تو کر کیا؟ 7 میں سے ایک کا بھی انکار کرو گے تو ایمان نہیں رہے گا۔ ہاں، اللہ کو اللہ مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں، ولی کو ولی مانتے ہیں۔ ارے ہمیں سب کچھ ماننا پڑے گا، بیوی کو بیوی ماننا پڑے گا ورنہ تعلق نہیں پیدا ہوں گے، ماں کو ماں ماننا پڑے گا ورنہ ادب نہیں کر سکو گے، استاد کو استاد ماننا پڑے گا ورنہ اس کے چانٹے نہیں کھا سکو گے۔ بڑے کمزور استاد ہوتے ہیں، لیکن جوان آدمی کیوں چانٹا کھا رہا ہے؟ تو جس کا جو مقام ہے سب کو ماننا، ہاں یہ دھوکہ ہے۔ اور یہاں دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ بتوں کی آیت کو کس پہ فٹ کرتے ہیں؟ ولیوں پر۔ ہاں، اللہ کی بغیر قدرت کے جو ایک ذرے کا علم کسی کو مانے وہ کافر ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو عقیدہ بتا دیا۔ عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔
پیدا کرنے والا رب ہے اور رب نے اپنے محبوب کو مالک بنایا ہے. اور بنانے والا اور ہوتا ہے، بننے والا اور ہوتا ہے. بنانے اور بننے والے دونوں برابر تو شرک کا صاحبہ بھی نہیں ہے. اب سنو اور آگے کیا فرمایا؟ وہ احیی الموتى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اب جو کہ شفا دے دے وہ خدا. ارے ظالم، یہاں تو مردوں کو زندہ کر رہے پھر بھی خدا نہیں. ارے بولو زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ اور کہہ رہے ہیں قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو اللہ زندہ کرتا ہے ذاتی طور پر، اور اس کے بندے زندہ کرتے ہیں اللہ کی عطا سے. اب بتاؤ ملک الموت مارتا ہے کہ نہیں مارتا ہے؟ بتاؤ. اللہ مارنے والا ہے نا. لیکن اللہ نے پاور کس کو دیا؟ اب روح کون نکالتا ہے؟ ملک الموت. ملک الموت ایک ہے کہ لاکھ 2 لاکھ ہے؟ ایک ہے. اور مرنے والے اب جو کہتے ہیں حضور وہاں ہے تو یہاں کیسے، یہاں تو وہاں کیسے؟ میں کہتا ہوں اوپر سے نہیں، پہلے تم نیچے سے چلو نا. جبریل سردار ہے، ملک الموت ان کے خادم ہیں، اور جبریل نبی کے خادم ہیں. تو نبی کی شان رہنے دو، خادم کے خادم کی شان دے. تو لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، ہر جگہ مر رہے ہیں. اور قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ، موت ایک لمحہ پہلے نہیں آئے گی. تو بولو کون کب مرے گا یہ جبریل کو معلوم ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی. اور بھی اس سے آگے نیچے اتر جاؤ. جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، بخاری شریف کی حدیث، 2 فرشتے آتے ہیں جو 4 چیز لکھتے ہیں. عمر کتنی ہوگی تو خبر پا کے لکھ دیا، بے خبر ہوگا. تو جس رب نے فرشتوں کو علم دے دیا، ابھی تو پیدا نہیں ہوا ہے، عمر کتنی ہوگی، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسا ہوگا، رزق کتنا ہوگا، یہ ساری چیزیں، چاروں چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. تو جب لکھنے والے فرشتوں کو معلوم ہے اور کب مرے گا، کہاں مرے گا ملک الموت کو، اور ایک ہی وقت میں لاکھوں جگہ مر رہے ہیں، تو لاکھوں جگہ پر ملک الموت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہر جگہ ہونا خدا کی صفت ہے، تو ملک الموت کو کیا کہو گے معاذ اللہ؟ اب یہ مسئلہ بھی سن لو، میرے آقا نے بہت آسان کر دیا. میرے آقا فرماتے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو ملک الموت کے لیے ایک دسترخوان کی طرح بنا دیا. ساری دنیا ملک الموت کے لیے کیسے دسترخوان کی؟ اب دیکھو تم تھوڑا سا سوچ لو. اب تو یہ آپ کی آنکھیں ہیں یہاں تک دیکھ رہی ہے نا بس، اور مسجد پہ چڑھ جاؤ تو بہت دیکھو گے. تو دلی میں آپ گئے جامع مسجد میں، تو مسجد میں دیکھ رہے تھے، باہر نہیں دیکھ رہے تھے. اور مینار پہ چڑھ گئے تو پورا دلی دور تک نظر آیا. آنکھیں تو وہی ہیں. یہ ایریا کیوں بڑھ گیا؟ ذہن میں رکھنا، بلندی جب آتی ہے نا. تو اب اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کے لیے ساری دنیا کو دسترخوان کی طرح بنا دیا. اب اس حدیث کو سمجھ لو، سارے اختلاف ختم. دسترخوان پہ جب آپ بیٹھے ہو تو حاضر ہوتے ہو غائب ہوتے ہو؟ حاضر. اور جب دیکھ رہے ہو بوٹی کدھر ہے روٹی کدھر ہے تو ناظر ہو کہ اندھے ہو؟ ناظر بھی ہو نا. تو دسترخوان پہ جب بیٹھ گئے تو آپ حاضر بھی ہو. تو ساری دنیا ملک الموت کے لیے دسترخوان کی طرح. تو بولو ساری دنیا میں ملک الموت حاضر اور ناظر ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا. جب آپ دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ تو حاضر بھی ہو، اور آپ کا ہاتھ کدھر روٹی ہے کدھر بوٹی ہے ناظر بھی ہو، اور سارا دسترخوان آپ کی پہنچ سے باہر بھی. تو بلا تمثیل پوری دنیا ملک الموت کے لیے دسترخوان کی طرح جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں سے چاہے، جس کو چاہے اٹھا. تو جب ملک الموت خادم کے خادم ہے، جب ان کا پاور اتنا ہے، پھر امام الانبیاء کی شان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ.
बहकाने वाला कोई छोटा मोटा नहीं, शैतान का साथी होता है। एक आदमी बीए कर चुका है या उससे भी ऊंचा ग्रेजुएट है और वो आया, अब जिसको घटानी है ना बात, उसकी इज्जत घटानी है, वो क्या कहेगा? तो ये बताओ, ग्रेजुएट तो है, उसने प्राइमरी पास की कि नहीं? तो बोलो भाई, प्राइमरी भी पास किया ना, समझ है ना, और मिडिल भी और मैट्रिक भी। तो अब उसकी दिल्लत है, चिड़ है उससे, तो ये तो नहीं कहता ग्रेजुएट नहीं है, वो क्या कहता है? देखो अब तुम्हारे सामने आ रहे हैं ना, वो प्राइमरी भी पास है, वो मिडिल भी पास है, वो मैट्रिक भी किया हुआ है। वो कहेगा बात तो सच्ची कह रहा, नियत में खराबी है। जब मेरे पास उससे बड़ी बड़ी डिग्री है, अरे बात समझ में नहीं आ रही है, वो बीए भी है ना, वो डबल एमए भी कर चुका है, वो ग्रेजुएट है, वो नहीं कह रहा है। एसडीएम जो है वो पुलिस वाले से अगर आ गया तो नीचे से जो गिन आ रहा है, तो क्या पता उसकी फितरत में खराबी है, नीयत में खराबी है? अब यकीनन नबी इंसान है, लेकिन नबियों से बढ़कर फिर मोमिन भी हैं, मोमिनों में स्वालिहीन भी हैं, औलिया भी हैं, फिर नबी हैं, नबी में रसूल हैं, रसूल में रसूल हैं, उनमें से भी फिर चुने। तो अब वहां न कहकर वो नबी की सीरत बेईमान बयान करें कि वो फातिमा के बाप हैं, आयशा के शौहर हैं, हसनैन के नाना हैं, वो अपना काम खुद कर लेते हैं, तो समझ लेना इसकी नीयत में खराबी है। बात तो अगरचे सच कह रहा है, उस जालिम को ये पता नहीं, ये तो आम इंसान भी करता है। अरे जालिम उनका तारुफ करना है तो इतना कर उंगली का इशारा हो जाए तो कान चांद कलेजा चीर देता है, उनका इशारा हो जाए तो डूबा सूरज वापस लौटाता है। अबे तुम्हारा हुक्म बीवी पे नहीं चलता, उनका हुक्म अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरियों के लिए हुक्म हो जाए तो अबू जहल की मुट्ठी में भी पावर मुस्तफा का है। कौन सी जगह है जहां मेरे मुस्तफा का पावर नहीं है? मुट्ठी किसकी थी? अरे बोलो। लेकिन अबू जहल का कब्जा उसकी मुट्ठी में भी नहीं था। अच्छा यहां ये बताओ, ये पता तो है ना आपको, नबी के इल्म में शक अबू बकर सिद्दीक ने कभी किया? सहाबा ने किया? और कोई कहे नहीं किया, ये भी झूठा है। हाँ किया है। किसने किया था? अबू जहल ने। और क्या लेकर आया था वो? कंकर। अकल पे पत्थर पड़े थे ना। तो क्या कहा? गर रसूले चीज दरदस्तम निहा, जो खबरदारी जरा दे आसमां। अगर तू अल्लाह का रसूल है तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। पता चला शक तो किया है, लेकिन अबू जहल ने किया था, तो कल शक करने वाला अबू जहल था, आज शक करने वाले उसकी औलाद, उसके चेले चढ़ते हैं। अरे बोलो, शक किया था ना? तो किसने किया था? साहबा ने तो नहीं किया ना। फिर भी तुम क्यों नहीं उनको लात मारो कि तुम्हारे पास में ऐसी खबरें लेके आते? लेकिन ईमान वालों का दस्तूर देखो, कसम खुदा की इसी वाक्य से अगर ईमान ताजा करना तो इसी वाक्य से समझ लो, बहुत सारी चीजें पता चलेगा। अच्छा ये बताओ, अबू जहल ने क्या कहा था मेरी मुट्ठी में? तो हुजूर बता देते कि तेरी मुट्ठी में 6 कंकरियां हैं। लेकिन गैब नबी ने सवाल पलट दिया। क्यों? उस दिन तो गैब होता, आज वो गैब नहीं होता। लोग कहते ये कोई कमाल की बात है, ये तो मशीन बता देती है। क्यों? गुर्दे में कंकरी पथरी है, ले गए 2 हैं, वो पूछेगा कितनी? 1 16 mm, 1 18 mm, ये तो मशीन ने बता दिया। तो गैब नबी आने वाले वक्त को भी देख रहे थे। फरमाया जालिम बता, मैं बता दूं या तेरा कैदी बता दे मैं कौन हूं? तो अबू जहल भी बड़ा होशियार था, अबुल हकम नाम था इसका। ये तो नबी ने कह दिया इसलिए इसको अबू जहल कहते हैं। तो उसने कहा अब तो 2 चीज थे, अभी तो गैब की बात की, अब तो पावर भी हो। क्यों? मेरी मुट्ठी में वो है जो कभी बोलता ही नहीं, पत्थर है। समझ में आ गया?
اچھا اب خدا کا واسطہ تمہیں ایمان کے ساتھ سوچو، اسی واقعے سے کئی باتیں تمہیں پتہ چلیں گی. یہ بتاؤ شیطان یہ ابو جہل نے جب مٹھی میں کنکری لی تو وہ بند تھی کہ کھلی ہوئی تھی؟ ایک کمرے میں بکری بند ہے، اب میں وہاں جاؤں تو میرے لیے غیب ہے نا، اندر کیا ہے غیب ہے نا. لیکن یہ بتا بکری کے لیے میں غیب ہوں کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، میں بھی غیب ہوں. تو نبی کے لیے تو غیب ہے ابو جہل کی مٹھی میں کیا ہے، لیکن نبی کے سامنے سے کنکری لی تھی کہ دور سے اور بند کر کے لایا. اب یہ بتا بات یہاں ختم ہو گئی کہ نبی کو غیب ہے کہ نہیں. اب تو مسئلہ اور پیدا ہو گیا. یہ بتا ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو یہ علم کس نے دیا؟ انہوں نے تو نبی کو دیکھا نہیں تھا، تو نبی ان کے لیے غیب. تو یہ غیب کا علم نہ کنکری کے لیے کہاں سے آیا؟ ارے بولو کنکری نے خبر دی کہ نہیں؟ اب مسئلہ یہ آ گیا کنکریوں کو کس نے بتایا؟ تو وہی تو سمجھ میں آتی ہے بات. نادان ہوش میں بات تو نبی کی کر رہا ہے. نبی اگر نگاہ کرم کرتے تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو بھی غیب کا علم آ جائے. اولاد کی بات تو اور ہے، صحابہ کی بات تو اور ہے، اہل بیت کی بات تو اور ہے، گود میں پلنے والے حسنین کی بات تو اور ہے. اگر وہ نبی ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریوں پر کرم کی نظر ڈال دے تو ان میں صرف طاقت نہ پیدا ہو جائے، معرفت بھی پیدا ہو جائے اور ان میں غیب بھی پیدا ہو جائے. تو جب نبی کرم کی نگاہ ڈال دیں تو ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریوں میں اتنی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر ان کے صحابہ اہل بیت یہیں سے ایمان کے ساتھ غور کرے. سچی بات یہ محبت پھر راز کھلتے چلے جائیں. ہائے ہائے اب جو ایمان تازہ کرو. ایک بات ہو، جب تک نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ قیدی تھی کہ آزاد تھی؟ وہ کلمہ پڑھ کر کیا پیغام دیا گیا ہے؟ ہم غیروں میں جاتے ہیں تو انگوٹھا چومنا چھوڑ دیتے ہیں ان سے ڈر سے. ابھی ایک کنکری سے کلمہ سبق سیکھ. یہ ماحول نہیں دیکھ رہی، اس کے میں ماحول نہیں دیکھا جاتا. بولو بند تھی، نبی کا کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اور جب پڑھا تو آزاد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا نبی مدینے تک پہنچنا دولت کے بل بوتے پر نہیں ہوتا، وہ عشق کے بل بوتے پر ہوتا ہے. ان میں عشق پیدا ہوا تو ابو جہل دریا بن گیا. وہ یہیں بھی تو ڈال سکتا تھا، پھر اس نے پھینک کے کہاں ماری؟ وہ مجبور تھا نبی کے قدموں تک پہنچانے پر. تو عشق کا صدقہ دیکھیے، جب عشق پیدا ہوا تو نبی کے کلمے کے صدقے میں آزادی بھی مل گئی اور نبی کے قدموں کو چومنے کا موقع بھی. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دی. تو اب قرآن میں تمہیں سنا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میں مردوں کو، تو اللہ بھی زندہ کرتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ زندہ کرتا ذاتی طور پر، ہمارے یہاں کوئی ٹکراؤ نہیں. عیسیٰ روح اللہ، اللہ کی عطا سے. اور سنو آگے، وہ اوہل موتا وہ اوبر الاکمہ والابرس، میں مادر جات اندھے اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں. شفا دینا وہ تو اللہ شفا دیتا ہے. پتہ چلا یہاں عیسیٰ علیہ السلام شفا دے رہے تو معاملہ ان کے نزدیک ٹکراؤ اور شرک، ہمارے نزدیک کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی. ان کا عقیدہ مانو گے تو قرآن میں آگے چل ہی نہیں سکتے، کفر و شرک سے بچ ہی نہیں سکتے. پھر آگے سنو، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو کھاتے ہو جو کھاؤ گے. جو کھا لیا وہ بھی غیر،
کل کھاؤ گے وہ بھی غیب. وما تدخرون فی بیوتکم، جو تم گھروں میں جمع کرتے ہو اس کی بھی مجھے بتاؤ. غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ اور جب عیسیٰ اور اللہ کا عالم یہ ہے تو پھر امام الانبیاء کا عالم. اچھا جی یہ بتاؤ، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو درود و سلام پڑھو، تو صحابہ نے جب پڑھا یہ سنا تو درود، صحابہ نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ ارے بولو بھائی. تو صحابہ نے درود و سلام پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اب کیسے پڑھا یہ بات سمجھ میں الگ چھوڑ دو، ذہن میں رکھنا میری بات. قرآن میں جو بہکاتے ہیں، قرآن میں اصول دیے گئے ہیں، طریقہ. کیونکہ میں آپ کو الجھاؤں گا نہیں، بہت آسانی سے سمجھا. ایک بیٹا، ماں کہتی ہے بیٹا میرا پام دبا دے. وہ کہتا بیٹا میں تو قرآن حدیث کو ماننے والا ہوں، قرآن میں کہیں دکھا کہ پام ماں کے پام دبا؟ ملے گا یہ حکم ماں کا پام دبا؟ وہ کہتا بیٹا مجھے پانی پلا دے. وہ کہتا قرآن میں دکھا. یہ سارے حکم ملیں گے؟ نہیں. قرآن میں کیا ملے گا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فیصلہ کر دیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو. اور نبی نے فرما دیا ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ماں باپ کو راضی رکھو. اب جیسے راضی رہے وہ تیرا کام. سمجھ میں آگی بات؟ وہ پاؤں دبوائیں تو پاؤں دبوا، وہ کھانا مانگے تو کھانا دے. وہ اگر کسی چیز کی چاہت کرے تو یہ نہیں کیا چیز، قرآن نے ایک دے دیا کہ ان کو راضی رکھ، ان کی خدمت کر، ان کی خدمت میں، ان کی راضی ہونے میں اللہ راضی. ایک جگہ پوچھا میں چاہتا ہوں آقا کہ اللہ یہ پتہ چلا لوں اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. آقا نے فرمایا اپنے گھر جا اور اپنے ماں باپ کو دیکھ، اگر وہ محبت سے تجھے دیکھ رہے ہو، وہ تجھ سے راضی ہے تو تیرا رب بھی تجھ سے ہے، اور وہ ناراض ہے تو تیرا رب بھی تجھ سے. ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اصول دے دیا. تو قرآن اصول کی کتاب ہے. اور آگے آسان سمجھیں، یہ بھنڈی، ٹماٹر، بینگن جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ قرآن میں حدیث میں دکھاؤ ہے، کوئی دکھا دے. پھر اگر قرآن میں صرف سبزیوں کے نام ہوئے تو 300 پارے میں نہیں آئے گا، 30 پارے میں تو بڑی بات. پھر قرآن نے کیا فرمایا؟ یہ بھی اصول سمجھ لو، بہت شارٹ میں لا رہا. قد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا جو حرام کی. تو تفصیل کس کی بیان کی؟ اللہ تعالیٰ نے. ارے میں نے قرآن کیا سنا ہے، ہم قرآن رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے ساری حرام چیز تفصیل سے بیان. تو قرآن میں حلال کا بیان ہے کہ حرام کا بیان ہے؟ حرام کا. تفصیل سے کیا بیان کیے ہیں؟ حرام چیز. جو چیز حرام ہے وہ قرآن میں تفصیل سے موجود ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. اور جو چیز جائز ہے، ایک اصول ہے نکرہ اور معرفہ. یہ بچے جب پڑھتے ہیں تو معرفہ 7 قسمیں ہیں، نکرہ کی ان کے علاوہ کروڑوں جتنی قسمیں سب کیا ہیں بھئی یہ بیان کر دیا. معرفہ اس کے علاوہ سب نکرہ ہے. تو یہ حرام ہے اور ان کے علاوہ سب چیزیں. ارے بولو میرے بھائی، جو حرام ہے انہیں چھوڑ کے سب چیزیں. اب قرآن میں سن لو، خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو بھی زمین میں سب تیرے لیے. خلق لکم ما فی الارض، اسی لیے تو فرمایا جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں دیا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے. کھانا پینا تیری زندگی کے لیے ہے اور تیری زندگی خدا کی بندگی کے لیے ہے. اسلام نہیں کہتا کہ تم کنگال ہو جاؤ، اسلام نہیں کہتا کہ تم فقیر بن جاؤ. اسلام تو یہ کہتا ہے کرو عیش، عشرتوں میں پھلو پھولو، پھرو جہادوں میں،
موٹر کی گودوں میں جھولو، اڑو اتنا اڑو کہ فلک تک بھی چھو لو، لیکن خدا کے واسطے خدا کو مت بھولو۔ تو کہیں بھی چلا جا خدا کو، بس یہی تو ایک سبق ہے، اور کیا ہے۔ اچھا جی، اب وہ بھی اصول سمجھ لو، یہ حرام چیزیں سب کے لیے حرام ہیں کہ امیروں کے لیے حرام ہیں؟ حرام چیزیں سب کے لیے حرام ہیں، چاہے مولوی ہو یا جاہل ہو، پیر ہو یا مرید ہو، جو حرام ہے وہ سب کے لیے۔ اس لیے اسلام ہر حرام سے روکنے آیا، ہر ایک کو روکنے آیا ہے۔ تو حرام کی لسٹ مکمل، تو چوری حرام ہے، زنا حرام ہے، غیبت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، قرآن میں بیان ہے نا۔ ملاوٹ کرنا، ارے بولو، جب دودھ میں پانی ملاؤ یا پانی میں دودھ ملاؤ، ملاوٹ حرام ہے نا۔ کم تولنا، کپنا اپنا، یہ سارے بیان آگے نا۔ لیکن بھنڈی حلال ہے حرام نہیں ہے نا بھیا۔ اب کوئی کہہ کہ دکھاؤ جی، تو آپ بھی یہ کہنا جو کہتا ہے نا کہ تیجا کرنا کیسا، پہلے اسے پوچھ، لسٹ حرام کی مکمل ہوئی ہے، اب تو دکھا قرآن میں کہیں ہے حرام تیجا منع؟ نہ۔ حدیث میں دکھا؟ نہ۔ تو حرام کی لسٹ میں نہیں ہے، تو اگر تم پہلے آؤ نا، نہ خدا سے بھول ہوئی، نہ نبی سے بھول ہوئی، نہ خدا نے لکھا پھر تیجا حرام، نہ نبی نے لکھا، پھر بے ایمان تو کون ہے جو اس کو حرام کہتا ہے؟ ارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے؟ میلاد حرام، پکڑو میرے من، دکھا قرآن میں کہاں ہے، دکھا حدیث میں کہاں ہے؟ نہ قرآن میں منع نہ حدیث میں منع، اور قرآن نے کہہ دیا حرام کی لسٹ مکمل۔ جب حرام کی لسٹ میں نہیں ہے تو یہ اب باغ فرض ہے، واجب وہ بات کی بات ہے، سنت ہے، مستحب ہے، چھوڑیے۔ پہلے تو تم اپنے مقام پہ آ جاؤ اور پکڑو میرے من، تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، اور ایسے جو جراثیم پھیلا رہے ہیں نا وہ اپنے آپ سکڑ جائیں گے بلوں میں۔ پہلے تم مقام پہ آؤ، کیوں؟ اسلام ہر حرام سے روکنے آیا ہے، ہر ایک کو روکنے آیا ہے، اس لیے حرام کی لسٹ مکمل کر دی گئی۔ تو جو حرام کے اسے پکڑو، دکھا پہلے سے، وہ قیامت تک دکھا۔ ایک اور چھوٹی سی آسان، بس میں 50 سے 60 سیٹیں ہوتی ہیں نا، لیکن 1-2 سیٹ پہ لکھا ہوتا ہے 1-2-3 سیٹ پہ سونا منع، تو جہاں روکنا ہے وہ لکھ دیا ہے، باقی چیزیں لکھا سو جا، وہ سو رہا پیچھے، وہ کہہ رہا کیوں سو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے منع کہاں لکھا ہے، وہ کہتا ہے تو دکھانا کہاں لکھا سو۔ ارے بے وقوف، جہاں روکنا ہوتا ہے وہاں لکھ دیا جاتا ہے، اور جہاں نہیں لکھا جاتا سمجھے وہاں آزادی ہے، سو تیری مرضی ڈال۔ یہ اتنے راستے کہیں ہے کہ یہ الاؤ ہے، ادھر آنا الاؤ ہے لکھا کہیں؟ یہ عام راستہ لکھا ہے نہیں، ہزاروں راستے، لیکن ایک کی طرف جا رہا ہے وہاں لکھا یہ خاص راستہ، یہ عام راستہ نہیں ہے۔ پتہ چلا جہاں روکنا ہوتا وہاں لکھ دیا جاتا یہ عام راستہ، وہ جو عام راستہ ماننے لکھا جاتا ہے یہ عام راستہ ہے۔ سمجھ میں آگے بات آپ کے؟ تو اب جو روکنے والے ان سے پوچھو، اب وجہ کیا ہے؟ اسلام ہر حرام سے روکنا ہے ہر ایک کو، لیکن اسلام ہر حلال کو کرانے نہیں آیا۔ اسلام ہر حلال کو کرانے، ہر حلال چیز کو کھلانے۔ اچھا بتاؤ بادام کھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ تو اسلام نے کیا ہر آدمی کو اسلام نے بادام کو کھلانے آیا ہے کیا؟ تو جب تک بادام نہیں کھاؤ گے تو آپ مسلمان نہیں ہوگے۔ تو کتنی جائز چیزیں ذرا غور کرو۔ چلغوزہ ایک بہت سردی کی غذا ہے، چھوٹی سی، کتنوں بھائیوں کو نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ جب نام یاد نہیں ہوگا تو چلغوزہ کھایا کہاں سے ہوگا آپ نے؟ بنگالی بیچارے زندگی بھر مچھلی بھات کھاتے، ہم نہیں کھاتے، تو ہم سے پوچھا جائے گا تو نے مچھلی بھات کیوں نہیں کھایا؟ ارے پوچھا جائے گا کیا؟ تو اسلام ہر حلال چیز کو کرانے تو نہیں آئے نا۔ تو یہ کہنا کہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کتنی سبزی عرب میں تھی نہیں تو صحابہ نے پکا کے کھائی نہیں، تو کیا وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے؟ یہ ان کی بدماشیاں ہیں۔ یہ سن لو کہ اسلام ہر حرام سے روکنے آیا ہے لیکن ہر حلال کو کرانے۔
हर एक को बादाम खिलाने नहीं आया इस्लाम, हर एक को हवाई जहाज में बिठाने नहीं आया इस्लाम। पूरी जिंदगी मत बैठो, जब इस्लाम में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, अब जो चीज जायज है उनमें कुछ फर्ज हैं, कुछ वाजिब हैं, जो सुन्नत है, कुछ मुस्तहाब है, वो बाद की बातें हैं। अब आइए और आसानी के साथ में कि इस्लाम के जो उसूल हैं वो कहां से आया। आज भी हमारे सामने एक तबका है, हदीस में दिखाओ जी, तो आप उनसे को तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा हमें कुरान में दिखाओ जी, तो कुरान बड़ी एक हदीस बड़ी, तो अहले कुरान हो गए, वो कहते हैं हम कुरान के अलावा नहीं मानते। तो मैं उनसे कहता हूँ फजर असर जोहर ये 5 नमाज का वक्त नाम ही नहीं लो ना। कुरान में हुक्म तो है नमाज पढ़ो, रुको करो, सजदा करो, तो तरीका बता देना। ये कहते हैं कि ये सलात जो देते हो ना आप अजान से पहले दरूद शरीफ, ये कुरान में दिखा, तो उसे यही पूछ लेना अजान कुरान में दिखा। अरे मिल जाएगी क्या कुरान अजान? अरे कुरान में है अजान, अत्तहियात है, सुभानकल्लाहुम्मा है, दुआए कुनूत है, तो कुरान में तो नहीं है, अजान भी नहीं है। यदि हदीस में होगा तो बेईमान तू हमसे तो कह रहा है सलात अजान में दिखा, और तू अजान भी अजान में कुरान में नहीं दिखा पा रहा। तो ये असल में गुमराही है। हम आप अपना जहन में रख लो, हमारे लिए 4 चीजें हैं, क्योंकि हम अपने अकीदे से वाकिफ नहीं पहले। कुरान, हदीस, इजमा उम्मत, कयास, हमारी दलीलें 4 हैं। जहन में रखोगे ना, हमारे यहाँ 4 चीजें हैं, और 4 चीजों से इस्लाम मुकम्मल होता है। और ये चारों चीजें कुरान हदीस से ही, दोनों चीजें निकली हुई कुरान हदीस से ही हैं। जैसे बिल्कुल आसानी के साथ आपके लिए समझा दूं, बुजुर्गों तो आपने देखेंगे जो हकमत की किताब हैं कि इसमें हल्दी भी है, फटकड़ी भी है, ये चीजें, तो उन्होंने तो क्यों लिया, अब लिया। लेकिन अब हर जगह वो चीजें नहीं मिलती, तो कैप्सूल मिलेगा आपको। तो कैप्सूल में क्या है आपको मालूम है? अच्छा, कैप्सूल किसी गोली, किसी बेल में लटका हुआ है क्या? गोली किसी के पेट में लटकी हुई है कि नहीं? तो गोली क्यों खा रहा है तू? अल्लाह ने तो जड़ी बूटी पैदा की, लेकिन जड़ी बूटी तुझे नहीं मिलेंगी। उन्होंने, लेबोरेटरी वालों ने उन्हीं जड़ी बूटियों का उतनी मिकदार में एक कैप्सूल में जमा कर दिया। क्या क्या नुस्खा, उनसे पूछ। डॉक्टर तो ये जानता है कि ये दवा इसमें काम आती है, तो आप तो कैप्सूल लेकर खा रहे हो। यकीन है कि लेबोरेटरी ने दवा सही तैयार बिना तमसील कुरान हदीस से लेकर निचोड़ मसाइल भी कैप्सूल की सूरत में इमामों का एहसान है। जैसे जड़ी बूटियों से अलग से नहीं कैप्सूल आता, उन्हीं जड़ी बूटियों का कैप्सूल बनता है, ऐसे कुरान हदीस से ही ये मसाइल लिए हैं अलग से। वरना पूरे से पूरे गैर मुक़ल्लिद देवबंदी मुझे एक चीज का जवाब दे दें कि जोहर की नमाज 2:30 बजे हो, असर की नमाज 4:30 बजे, और इन दिनों में इतना कम कर दो, इतने ज्यादा कर दो। कोई भाई कलाल कुरान हदीस में ज़ईफ से ज़ईफ हदीस में मुझे बता दे कि असर की नमाज 4:30 बजे होती है कोई दिखाने वाला? फिर क्या मिलेगा? हदीस में मिलेगा कि एक चीज गाड़ दो, जब वो बिल्कुल साया उसका असली हो जाए तो साया जब ढलने लग जाए, जब एक गुना हो जाए तो शवाफी के नजदीक और अहनाफ के नजदीक जब 2 गुना हो जाए तो असर का टाइम शुरू हो गया। अरे बोलो भाई, यही मिलेगा ना? तो हदीस में तो 2 गुना है। अब इन गैर मुक़ल्लिदों से कहे पहले साया देख फिर अजान देना, तो शहरों में साया मिलेगा? तो दिन छुप जाए तो रोजा अख्तियार करना। 6:55 पे दिन गुरूब हो रहा है, ये कौन सी हदीस में है? और यहां 6:55 पर, जोधपुर में 50 पर, और पटना चले जाओ तो 1 घंटा पहले 6 बजे।
اب یہ کہاں سے؟ اور یہ غیر مقلد دیوبندی یہ بھی مانتے ہیں وقت کو، تو انہیں پوچھو حدیث میں تو دن چھپنا ہے، لیکن یہ جو ٹائم بنایا ہے یہ تو یہ بھی پتہ نہیں کسی امام نے بنایا ہے۔ یہ وقت توقید والے تو غیر مسلم بھی ہیں، اس کو تو پورا جو ہے، یہ تو غیر مسلم بھی اس میں شریک ہے، مسلمان بھی شریک ہے۔ یہ جو مسئلہ کتنے وقت دن نکلے گا، تو آج جیسے تم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے تحقیق کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو ان کی بات تم نے مان لی، وہ حدیث کی بات ماننا ہے تو بلا تمثیل، جیسے آج ہم دن میں سورج بھی نہیں دیکھ سکتے کہ کس ٹائم چھپ رہا ہے، دن شہر ایسے ہو گئے، تو اب وہاں ٹائم ہی تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ تو بلا تمثیل مسائل کو اماموں نے قرآن حدیث کا نچوڑ لے کر سمجھایا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی یہ بہکانا ہے، ورنہ بالکل ان سے پوچھ لو، زندگی بھر جواب دے دیں کہ جو وقت لاتے ہو اس میں بتاؤ، حدیث میں تو سایہ ہے، غروب ہونا ہے، تم نے وقت سے روزہ جو گھڑی سے باندھ پیش کر رہے ہو اس میں کوئی حدیث دکھا دو، نہیں دکھائیں گے، مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو یہ بھی سب اپنے مطلب کی بات مانتے ہیں، ورنہ بھاگیں گے یہ بھی نہیں، اور حدیثوں میں ٹکراؤ بھی نہیں ہے، یاد رکھنا میری بات۔ بعض مرتبہ سمجھ میں پھر ہو جاتا ہے، جیسے بہت آسان مثال دے کر میں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ایمان تازہ کرو، سیدنا امام اعظم کے زمانے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق ہے، وہ چلا گیا، پیچھے سے اسے نہیں معلوم تھا کیسی کے حالات پیدا ہوں گے، باپ بیمار ہو گیا، بھائیوں نے کہا، وہ کہا کہ میں تو نہیں آ سکتی، اچانک باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹوں نے کہا بہن اب تو باپ کا انتقال ہو گیا آ جا، آخرکار مجبور بیٹی بیٹی ہے، اور وہ انتقال کے بعد باپ کے گھر چلی گئی۔ اب جب وہ شوہر آیا تو بڑا پچھتایا، لیکن سارے علماء نے فتویٰ دیا کہ بیوی تو تیرے نکاح سے نکل گئی، کہ تو نے کہا کہ اب تو کیسی مجبوری میں گئی، کیسے گئی، تو سارے اماموں نے فتویٰ دے دیا کہ اس کو طلاق ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گیا آپ کیا؟ لیکن جب مسئلہ امام اعظم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو اپنے گھر لیا، کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ دیکھو معاملہ ایک ہی ہے، اب سارے امام آپ کے پاس اس وقت کے بڑے بڑے سفیان ثوری جیسے محدث تھے، وہ آئے کہ جی یہاں کوئی رعایت کا ہے، آپ بڑے اخلاق کے پیکر تھے، غلاموں سے کہا پہلے پانی پلاؤ، سب کی مہمانداری کی، پانی پلائے۔ اختلاف اور چیز ہے، نفرت اور چیز ہے، اختلاف تو تھے بزرگوں میں بھی بعض مسائل میں، لیکن نفرتیں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضور مفتی صاحب بیان فرماتے تھے اکثر کہ شاہ اجمل صاحب نے حج کے لیے فوٹو کا اجازت دی، اور مفتی اعظم ہند کہتے تھے حج کے لیے بھی فوٹو کھنچانا جائز نہیں ہے، تو ان کے مرید ان کے پاس جاتے حضور اب ہم کیا کریں، تو مفتی اعظم ہند فرماتے بھائی اجمل نے فوٹو کے جواز کا حکم دیا، ان کے پاس جا کے فتویٰ لے کے چلے جاؤ۔ اب دیکھیے اپنے فتوے کے خلاف دوسرے تو چراغ کا ہو جائے، حضور مفتی اعظم ہند ہے جو فرماتے بھائی اجمل نے فتویٰ دیا ہے نا، ان کے پاس دیکھیے۔ یہ بزرگوں میں جب مہمانی ہو گئی تو فرمایا یہ بتا کیا کہا تھا کہ اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق، امام اعظم مسکرائے، کہا وہ جیتے جی گئی تھی کہ انتقال کے بعد، کہا انتقال کے بعد گئی تھی، تو فرمایا میرے بزرگ پھر بتا جب انتقال کے بعد باپ کا گھر رہا وہ، ارے میری بات نہیں سمجھے، انتقال ہو گیا تو میراث ہو گئی نا، اب میراث کس میں بٹے گی، بیٹے اور بیٹے کے لیے 2 حصے، بیٹی کے لیے 1 حصہ، تو 1 حصہ تو بیٹی کا بھی ہے نا، اور ابھی بٹا ہے نہیں گھر، تو جب وہ گئی تو باپ کا گھر تھا ہی نہیں، اور میراث میں بیٹی کا بھی حصہ ہے، وہ تو اپنے گھر گئی ہے۔ تو بزرگوں نے فوراً کہا حضور قدم چوم کے کہ جہاں آپ کی نگاہ پہلی مرتبہ جاتی ہے ہمیں سوچ کر بھی وہاں نہیں جا پہنچا، بات حق ہے، انتقال سے پہلے جاتی تو باپ کا گھر تھا، انتقال کے بعد اس لیے انتقال نامہ چڑھتا ہے،
تو وہ باپ کا گھر تھا ہی نہیں. یہی میرے بھائی اصل میں یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ آج کل جتنے بھی یہ ہیں بے ایمان جھوٹ بولنے والے, حدیث میں ضعیف ضعیف کہنے والے, یہ اتنے بڑے بے ایمان ہیں اس لیے کہ امام اعظم نے جب حدیثیں لی تھی تو 80 میں امام اعظم پیدا ہوئے ہیں اور امام مالک پیدا ہوئے ہیں 90 میں, تو 10 سال چھوٹے. امام شافعی پیدا ہوئے ہیں 150 میں, امام اعظم سے 70 سال چھوٹے. امام احمد بن پیدا ہوئے ہیں 164 میں, تو 84 سال چھوٹے. امام بخاری پیدا ہوئے ہیں 196 میں, تو 114 سال چھوٹے. امام بخاری پیدا ہوئے ہیں 114 سال بعد میں. تو جس وقت امام اعظم نے حدیثیں 84,000 مسائل حدیثوں سے جمع کر لیے تھے, امام بخاری اپنے باپ کی پیٹھ میں بھی اس وقت نہیں تھے. جب امام بخاری پیدا نہیں ہو تو بخاری تھی اس وقت. اب امام اعظم کے مسائل کے کہتے ہیں کہ بخاری میں دکھاؤ. اب امام اعظم نے جو حدیث لی ہیں وہ ضعیف نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم یلون, صحابی کے زمانے میں بہتر, تابعی کے زمانے میں بہتر, اس سے بعد میں تبع تابعین کے زمانہ بھی. اور امام اعظم ہے تابعی, تو امام اعظم نے صحابی سے لیا, صحابی نے نبی سے لیا. بولو وہاں کوئی کمزوری آ سکتی ہے؟ اب جو کہتے ضعیف ہے تو تیرے لیے وہ نقصان دے سکتی ہے, امام اعظم کے لیے نقصان. تو اس لیے یاد رکھے امام بخاری ہمارے سر کے تاج ہے, لیکن امام بخاری امام اعظم کے سڑ پوتے ہیں, شاگردی. کیوں؟ یہ بھی رشتہ مجھ سے سن لو. امام اعظم کے شاگرد امام احمد محمد سب سے چھوٹے, بڑوں کی چھوڑ دو. اور امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی, جو آپ کے سوتیلے بیٹے بھی ہیں, کہ ان کی والدہ نے امام اعظم سے, امام محمد سے شادی کری. تو امام محمد شاگرد بیٹے ہوئے, امام شافعی پوتے ہوئے, اور امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل وہ پڑپوتے ہوئے, اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہے امام بخاری. تو سڑ پوتے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو سڑ پوتے کی بات مان رہے ہیں, سڑ دادا کی بات, یہ دھوکہ دینا ہے. ورنہ یہ مطلب کی بات ماننے ہیں. آپ کو ایک بہت آسانی سے اور بات بتا رہا ہوں. یہ نماز جو ہے تراویح کی 8 پڑھتے ہیں نا, جماعت سے پڑھتے ہیں کہ الگ الگ پڑھتے ہیں؟ جماعت سے پڑھتے ہیں نا. ان سے پوچھو تم 8 رکعت تو حدیث سے دکھا رہے ہو, اور وہ بھی کہاں دکھا رہے؟ بخاری میں. اور باب کون سا ہے؟ باب تہجد. تو یاد رکھو, اسی لیے اس حدیث کو حضرت بھی ایک بار تشریف فرما تھے جودھ پور میں, اور جولائی مسجد کے سامنے غیر مقلدوں کے, وہاں بخاری لے کر ہی بیان ہوا. میں نے کہا زندگی میں تمہیں ہمت ہے تو آؤ. یہ تم کہتے ہو غیرے سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے فی رمضان وغیر رمضان, اگر حدیث کو سمجھ لیا ہوتا تو فتنے نہیں ہوتے. تراویح سے رمضان میں ہوتی ہے, اور وہ 11 والا حدیث کیا ہے؟ رمضان اور غیر رمضان میں حضور 11 سے کم. حضور ہمیشہ پڑھتے تھے, اور وہ تہجد تھی, تراویح کم تھا. اس لیے حضور گھر میں پڑھتے تھے, اس لیے راوی حضرت عائشہ ہیں, کوئی صحابی اس کے راوی نہیں ہے. اور اس میں بھی ہماری دلیل ہے کہ 8 تراویح 3 وتر, تمہارے نزدیک یہ کہ 9 ہونی چاہیے تھی, 11 ہے. اور 11 بھی ہیں تو تم نے 8 رکعت تو پڑھی, تو حضور نے تو تنہا پڑھی تھی, پھر 3 دن جماعت پڑھی ہے. ہمارے نزدیک تراویح جماعت سے نہیں ہے, سیدنا فاروق اعظم کی یہ سنت ہے. لیکن اب بتاؤ, تم جو جماعت سال بھر پڑھتے ہو, مہینہ بھر جماعت سے, یہ جماعت کہاں سے لے کر آئے؟ جماعت تو سیدنا فاروق اعظم نے, اور سیدنا فاروق اعظم کی جماعت اگر تم نے لے لی تو آپ نے تو 20 رکعت پڑھوائی, تم 8 کیوں پڑھتے ہو؟ یہ سب مطلب پرستی ہے. قرآن و حدیث میں یقیناً آپ کو پریشانی ہو تو آپ آئیے علماء اہل سنت کے پاس میں, آپ کو جواب ملے گا. لیکن سچی بات تو یہ ہے, ان کے قریب جانا ہی نہیں چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے. اب صرف آخری بات سن لو. میرے آقا فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین. اور نبی کیا کہتے ہیں؟ علیکم سنتی
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ بھی لازم ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ بھی لازم ہے۔ ارے بولو، حضور ہی نے فرمایا نا، جب حضور نے فرما دیا تو ابو بکر کا طریقہ بھی لازم ہو گیا، عمر فاروق کا طریقہ بھی لازم ہو گیا، عثمان غنی کا طریقہ بھی لازم ہو گیا، اور مولا علی کا طریقہ بھی، یہ تو خود نبی نے فرمایا۔ اس میں وجہ کیا تھی؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نبی کی زندگی سے ان پہ عمل نہیں مل سکتا تھا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ اب نبی کیسے کر کے بتائیں گے؟ بتاؤ۔ اب قانون تو قرآن سے لو، لیکن طریقہ صحابہ سے لو۔ اب کیسے عمل کرے؟ تو عروہ بن مسعود ثقفی سے پوچھ، جو آتا ہے جاسوس بن کر اور وہ کہتا میں نے دیکھا بڑے بڑے بادشاہوں کے، لیکن وہ ادب جو میں نے صحابہ کا دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا۔ جب نبی وضو کرتے، یہ بخاری شریف کہتے ہیں، اور ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ اب بتاؤ، اگر ایک کو ایمان کے ساتھ پڑھے تو سارے عقیدے یہیں سے سدھرتے چلے جائیں۔ نبی وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ میں لے رہے ہیں اور لے کر انہیں اپنی آنکھوں پہ چہرے پہ مس کر رہے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں، کوئی ایک حدیث بتا دو کہ نبی نے کہا ہو کہ میرے وضو کا پانی ہاتھوں میں لو۔ ضعیف سے ضعیف حدیث کوئی بتا دے، پوری زندگی چلے جائے۔ ہاں البتہ اتنا ملے گا، جب وضو کرتے ہو تو تمہارے گناہ جھڑتے ہیں، ہاتھوں سے ہاتھوں کے گناہ، چہروں سے چہرے کے گناہ، پیروں سے پیروں کے گناہ۔ بولو جھڑتے کہ نہیں جھڑتے؟ اور گناہ کو لینا چاہیے کیا؟ اس لیے مسجد کو وضو کے قطروں سے بچاؤ، اپنے وضو کے پانی کو مسجد میں نہ گرنے دو، یہ موجود ہے نا۔ پھر نبی کے پانی کو صحابہ لے رہے ہیں، پتا چلا ایمان یہاں سے نہیں ملے گا۔ اس لیے قرآن کہتا آمنو کما آمن الناس، ان سے سیکھ۔ انہیں معلوم تھا کہ جس کے جسم سے جو ٹچ ہوگا، امتی کے جسم سے جب ٹچ ہوگا، اگر وہ گنہگار ہے تو گناہ جھڑیں گے۔ نبی نور ہے، جب نبی کے جسم سے پانی ٹچ ہو کے جھڑے گا تو نور ہی آئے گا۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ کا نور سے نور ملتا ہے، اس لیے وہ لے رہے تھے اور نبی نے منع بھی نہیں فرمایا۔ یہاں سے آپ کو عشق محبت حدیثوں کو سمجھنے کا موقع تب آپ کو ملے گا۔ اس لیے اصل چیز ہے نبی کی نسبت، نبی کی محبت۔ جب ہمیں اتنا پیار ہو گیا، بولو مدینے سے پیار ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، کیوں؟ نبی کے قدم وہاں تو وہ زمین عظمت والی، اور جو داڑھی مبارک نبی کے چہرے پر سجی ہو تو اسے پیار نہیں ہونا چاہیے؟ پھر آج اس کو خرچ کر رہنے مسجد کے، اب پیشاب کی نالیوں میں ڈالیں، کتنا برا نہیں؟ افسوس، ہم جو ہے اپنے نبی کی سیرت کو، صورت کو، ہم صرف گفتار کے نہیں کردار کے بھی غازی بنے۔ اور قرآن پاک نے جو کہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت کے لیے ہے، ہم قرآن سے ہدایت لیں، اور قرآن نے ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں نہ ملے یہ الگ بات ہے، نہ ملنا قرآن میں سب ہے، نہ ملے تمہارا قصور ہے، انہوں قرآن میں سب ہے، حدیث میں نہ ملنے کا قصور ہماری عقل کی کمزوری ہے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا ہے اور ان کی عظمت کو سمجھنا ہے۔ لہذا صرف آج سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور کچھ نہیں، جو بریلی کے تاجدار نے ایک تعارف کیا ہے، صرف اس پر میں اکتفا کروں گا کہ محفل سے نسبت ہے۔ یہ گلاب کا پھول تم نے دیکھا، اس میں خوشبو ہے نا، تو خوشبو کہاں سے آئی؟ پھول سے۔ اور پھول کہاں سے آیا؟ چمن سے۔ اگر چمن نہ ہوگا تو پھول ملے گا؟ اور چمن میں موسم تھا تو پھول کھلا، بے موسم بھی نہیں۔ اور موسم میں بارش آئی تب، اور بارش نہ ہوتی تو ایک خوشبو پہ کتنی چیزیں آئیں؟
تو بریلی کے تاجدار نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا ایک طرف بارش ہے، پھر چمن ہے، پھر پھول ہے، پھر جو ہے خوشبو ہے۔ تو بارش کون ہے؟ وہ نبی ہے۔ موسم کون ہے؟ وہ علی ہے۔ چمن کا نام کیا ہے؟ وہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ پھول کا نام کیا ہے؟ وہ حسن ہے۔ اور خوشبو کون ہے؟ وہ حسین ہے۔ سب منتقل ہو جائے تو غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ، اسی کو کہتے ہیں بریلی کے تاجدار بڑے پیارے انداز میں، نبوی می الوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کا ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، وہ کیا کرے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ، اور ایک چمکدار تم نے لال دیکھا، وہ بھی پتھر ہے، جی لیکن پتھر یوں ہی لال نہیں بنتا، سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، اور سورج کی کرنیں یوں ہی بکھرے ہوئے نہیں پڑتی، کسی کان میں ہوتا ہے اور کان کسی پتھر میں ہوتا ہے، تو پتھر بھی ہوگا، پہاڑ بھی ہو، پہاڑ کی کان ہو، کان میں پھر سورج کی کرنیں پڑیں تب وہ لال بنتا ہے، تب اس کی چمک ہوتی ہے۔ تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نبوی خور الوی کو بطولی معدن حسنی لال حسینی ہے چمکنا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا۔ بولو ہم نے بھی آپ کا دامن پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا ہے؟ ارے بولو بھائی، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے دعویٰ کرتے ہیں نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پکڑے رکھیں گے نا۔ اور وجہ بھی ہے، میرے غوث نے فرمایا کہ رب نے وعدہ فرما دیا، اے عبد القادر جو تیرا سچا مرید ہو گیا وہ بغیر توبہ کے مرے گا ہی۔ ہاں تو اس لیے غوث کا سچا مرید، ہاں تو توبہ میں جلدی کیا کرو، موت اچانک آئے گی، کیا پتہ کب موت۔ ہاں اور یہ ایمان تازہ کرنے والا واقعہ ہم تو یقین رکھتے ہیں، رکھتے رہیں گے، اور شک والے اگر مگر میں ہیں، اگر مگر میں رہتے رہیں گے۔ ہمارے غوث پاک اور امام اعظم بہت مالدار تھے اور بڑے قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے، تو آپ کے کاندھے پہ بھی چادر تھی۔ ایک چور کو موقع ملا، کہا کہ یہ چادر تو چھیننی چاہیے، لیکن بوڑھا جب گلی میں چلا جائے گا تب میں چھینوں گا، ورنہ کسی کو پتہ چل جائے گا، گلی میں کون دیکھے گا، چھین کے بھاگ جاؤں گا۔ اب دیکھ کہ وہ پیچھے سے آیا، بھاگا اور فوراً جھپٹا اور چادر کو پکڑا، لیکن جیسے چادر کو پکڑ کے کھینچنا چاہا تو کھینچ نہ سکا، خود پیچھے پیچھے کھنچتا، پیچھے پیچھے کھنچتا چلا گیا۔ اب گلی ختم ہونے والی تھی، وہ کہتا میں چھوڑوں تو چھوٹتا بھی نہیں۔ عبد القادر مسکراتے ہیں، بیٹا پکڑنا تیرا کام ہے، چھوڑنا تیرا کام نہیں ہے۔ تو یہ ہر کی جگہ رہتے ہیں۔ ایک پرچی آ گئی، مولانا صاحب ہوش سے بیان کرو، کبھی چادر بھی پکڑتی ہے کیا؟ چادر میں بھی ہاتھ ہے کیا؟ میں نے کہا جواب تیرا بعد میں دوں گا، دیکھو یہ 2.5 گھڑی کے جھونپڑا تھا، وہی بیان ہو رہا کہ دیکھو یہ تار پیچھے ہونا چاروں طرف، پہلے تو تیرے جواب بعد میں دوں گا، ایک ذرا سا ہاتھ لگا یہاں، ہم مرنا ہے کیا مجھے؟ کیوں؟ یہ ذرا سا تار ہے، ذرا ہاتھ لگا کہ نہیں مر جاؤں گا۔ کیوں؟ پکڑ لیں گے۔ کون پکڑ لیں گے؟ بجلی۔ کہاں اس تار کے اندر چھید ہے؟ نا۔ اوپر گھومتی نظر آ رہی ہے؟ نا۔ تو بن دیکھے مان رہا ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ بجلی پکڑ لیتی۔ ارے آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ پتا اس کا ہاتھ کہاں ہے؟ ارے بجلی نے پکڑا تو ہاتھ بتا۔ اچھا چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی ہو؟ چھوڑتی ہے۔ کون کہتا نہیں چھوڑتی؟ جب جان لے لے گی تب چھوڑے گی، جب خون چوس لے گی، اچھا خون چوس لیا پیڑ تو پھولے گی اس کا، اور جان لے لی تو کون سی جیب میں رکھی بتا تو صحیح۔ پکڑا اور جان لے لی، خون چوس لیا، اور تم مان رہے ہو، اور پھر چھوڑا۔
تو پہلے تو ان کا جواب مجھے دے. ارے نادان، یہ مادیت ہے، یہ روحانیت ہے. جس طرح ادھر کنیکشن ہے یہاں بھی کنیکشن ہے. ہاں اللہ والوں کی چادر پکڑتی ہے اور چھوڑتی ہے، جس طرح وہ بجلی مارنے کے بعد، جان لینے کے بعد، چوسنے کے بعد تب چھوڑتی ہے، اللہ والے کا دامن اس کے گناہ چوسنے کے بعد تب چھوڑے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمیں اسی لیے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا. ان اللہ والوں کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے رکھیے، یہ یہاں بھی کام آئے گا اور قیامت میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا. اور یہ کام اسی لیے ہے کہ ہمیں آخرت میں جہاں کوئی ہمارا سہارا نہ ہو یہ ہمارے سہارے بن جائیں. یہ نقص تعویذوں کے لیے نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی سوجھ بوجھ ہو جائے اور ہمیں نبی کے طریقے پر چلنا آ جائے. یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جو مقصد ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بد مذہبوں سے بچنا ضروری ہے. بد کی صحبت میں نہ بیٹھو، اس کا ہے انجام برا. بد نہ بنو گے بد کہلاؤ، بد اچھا بدنام برا. ایک تھوڑی سی صحبت میں نبی کا بیٹا رہا، بے ایمان ہو گیا، اور فرعون کی بیوی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی صحبت میں رہی، ایمان نصیب ہو گیا، اور ایسا ایمان کہ قیامت میں ہمارے آقا کے نکاح میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ہونے بنائے. آگے کا 2 منٹ کے لیے تشریف رکھیں.